لله الحمد لله خالق السماوات والأرضين الحمد لله الذي له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على حبيبه الكريم سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وبعثه الله رحمة للعالمين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في عزة رسوله المرتضى وشرف حبيبه المجتبى تشريفا وتعظيما وتكريما وتحريما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں جینے کا لوح و قلم تیرے ہیں. نبض ہستی تک شامادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ علیہ حبیبی و نبی و رسولی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قابل احترام معزز مکرم برادران ملت حاضرین مجلس، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوا ہے. ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلامی نیا سال جہاں شروع ہوتا ہے وہیں پر حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تاریخ اسلام کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور جو لوگ اہل بیت کی محبت سے محروم ہیں، خارجیت کا ذہن رکھنے والے ہیں، وہ نہیں معلوم کہ کیا کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا ان کے پاس ریسرچ ہے اور کیا کیا ان کے پاس بحث ہے اور کیا کیا ان کے پاس اس ضمن میں نکات ہیں، ان کا کام وہ جانے. لیکن جو اہل عشق و محبت ہیں، جو اہل حق ہیں، جو اہل صداقت ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو نہ صرف یہ کہ اسلام کی ترقی کا ذریعہ قرار دیا بلکہ اسلام کی حفاظت کی بنیاد اسی کو قرار دیا. چنانچہ خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا شیخنا سلطان العارفین سیدنا معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی عطا رسول علی مواد علیہ رحمۃ الرحمان کے وہ اشعار زبان سے خاص و عام ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین سردار ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، دی کو پناہ دینے والے ہیں. سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اب بات تو یہ ہے ایک لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کلمے کی بنیاد حسین ہے. حضرت خواجہ گول مکان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد ہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر قائم ہے. اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو دنیا میں حق اور صداقت کا کوئی معیار ہی باقی نہ رہ جاتا. اس ضمن میں ہم نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند مشہور معروف آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راہ حق میں شہید ہونے والوں کے ان سے مراتب کا بھی بیان فرمایا ہے اور آزمائش کے امتحانات کس طرح سے ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے.
اور نماز اور صبر سے اہل حق کس طرح مقابلہ کرتے ہیں مشکل ترین حالات کا، اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ پھر ان کو جو ان سے مراتب نصیب ہوتے ہیں، جو بلندیاں جن بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو سرفراز فرماتا ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان آیتوں کی اگر پریکٹیکل تفسیر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میدان کربلا میں دیکھ سکتا ہے، اور ان آیتوں کی حقیقی معنوں میں اگر کوئی ترجمانی دیکھنا چاہتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ شہادت کو دیکھ سکتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جمیل کرنا چاہیں گے، قبل اس کے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عقیدت و خراج پیش کیا جائے، قبل اس کے کہ آپ کے حالات مبارکہ، آپ کے واقعات شریفہ اور آپ کی شہادت مبارکہ کے حالات کے تعلق سے کچھ عرض کیا جائے۔ ابھی آپ نے دو نعت خوانوں سے خوبصورت انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں منصبت کے نذرانے سماعت کیے ہیں۔ میرا بھی ایک تازہ کلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں ہوا ہے۔ میں بھی حصول سعادت کے لیے پہلے ایک منصبت پڑھ کر پھر سلسلے کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں منصبت کے ساتھ اشارہ سماعت فرمائیے۔ لٹا کر گھر کا گھر قربان اپنی جان کرتے ہیں، لٹا کر گھر کا گھر قربان اپنی جان کرتے ہیں، حسین ابن علی دنیا کی کب پر واہ کرتے ہیں، شہادت کا لیے تمغہ وہ جب دنیا سے چلتے ہیں، شہادت کا لیے تمغہ وہ جب دنیا سے چلتے ہیں، فرشتے جنتوں میں ان کا استقبال کرتے ہیں، فرشتے جنتوں میں ان کا استقبال کرتے ہیں، خدا کی جلوہ گاہ ناز بن کر وہ چمکتے ہیں، خدا کی جلوہ گاہ ناز بن کر وہ چمکتے ہیں، حسین ابن علی کے نام پر جو دل دھڑکتے ہیں، حسین ابن علی کے نام پر جو دل دھڑکتے ہیں، نہیں امکان اندھیروں کا، نہیں اندیشہ ظلمت کا، نہیں امکان اندھیروں کا، نہیں اندیشہ ظلمت کا، دیے شبیر کے غم کے ہمارے دل میں جلتے ہیں، دیے شبیر کے غم کے ہمارے دل میں جلتے ہیں، معین الدین کہتے ہیں بنا اسلام کی تم ہو، معین الدین کہتے ہیں بنا اسلام کی تم ہو، تمہارے نام کے سکے زمانے بھر میں چلتے ہیں، تمہارے نام کے سکے زمانے بھر میں چلتے ہیں، زمانہ لاکھ سر پٹ کے ہمیں مطلب نہیں ہم تو، زمانہ لاکھ سر پٹ کے ہمیں مطلب نہیں ہم تو، تمہارے نام لیوا ہیں تمہیں پر ناز کرتے ہیں، تمہارے نام لیوا ہیں تمہیں پر ناز کرتے ہیں، زمانہ جب گرانا چاہتا ہے ہم کو اے عارف، زمانہ جب گرانا چاہتا ہے
संभलते हैं। एक बार इस वक्त मेरे हाथ में वीरतुल असरार नामी एक किताब है जो शाहजहाँ के दौर के बुजुर्ग हज़रत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ की तारीफ़ है और सूफिया इकराम की तारीफ़ और उनके तज़किरों पर हिंदुस्तान में जो किताबें लिखी गई हैं उन किताबों में से एक नहायत अहम किताब है और कई किताबों का रेफरेंस और मस्दर और मर्जे के तौर पर इस्तेमाल हुई है। इस किताब को हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी ज़बान में लिखा था, बाद में इसका उर्दू तर्जुमा हो चुका है, तो उर्दू तर्जुमा मेरे हाथ में है। इस किताब की एक खूबी ये भी है रूहानी एतबार से, इस किताब की एक अहमियत ये भी है कि जब भी कोई मुसन्निफ कोई किताब लिखता है तो उसके सामने कुछ हालात कुछ तकाज़े होते हैं, कभी दोस्तों की फरमाइश होती है, कभी ज़माने के तकाज़े होते हैं, कभी कुछ इरादा होता है, कभी कुछ असबाब कुछ अवामिल होते हैं तो किताब लिखी जाती है। और ये जो किताब लिखी गई है वीरतुल असरार के नाम से, इसका मतलब होता है राज़ों का आईना। हज़रत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शाहजहाँ के दौर में जिन्होंने इस किताब को तारीफ़ किया है, इस किताब में खुद फरमाते हैं कि हर मुसन्निफ के सामने कुछ ना कुछ मकसद होता है किताब लिखने का, कुछ असबाब कुछ अवामिल होते हैं तो किताब लिखी जाती है। लेकिन इस किताब के लिखे जाने का मकसद क्या था, असबाब क्या थे, अवामिल क्या थे, तो फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से बराह रास्त उनको वैसी तरीक़ पर फैज़ पहुँचा है और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आपको हुक्म किया कि सूफिया की तफसीर पर एक किताब लिखो, तो हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर आपने एक किताब लिखी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया तो फिर हज़रत गरीब नवाज़ की रूहानी सरपरस्ती में उनको किस तौर पर नसीब रही होगी। इस किताब की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताब किस कदर अहम किताब है। यानी मुसन्निफ़ीन और मुअल्लिफ़ीन अपने दोस्तों की फरमाइश पर किताबें लिखते हैं, लेकिन ये किताब वो किताब है जो शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा दोनों मकाम हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर लिखी गई। चुनांचे इस किताब में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो तज़किरा हुआ है ज़्यादा तफसील से तो नहीं है, सिर्फ 7 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तज़किरा है जो इस वक्त मेरे सामने है, क्योंकि ये किताब एक तज़किरे की किताब है और ऐसा तज़किरा है कि इसमें तमाम मशाइख उम्मत का उन्होंने जिक्र किया है, इससे ज़्यादा तफसील से वो काम ले नहीं सकते थे। चुनांचे उनकी किताब का जो नहज है, उनकी किताब का जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, उसके मुताबिक मुख्तसर तौर पर 7 सफ़हात पर उन्होंने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा लिखा है। और आज के हमारे इस दर्स के लिए गोया मतन है और आज के हमारे दर्स के लिए गोया टेक्स्ट है और आज के हमारे दर्स के लिए गोया ये मतन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। चुनांचे सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नामी इसमें ग्रामी तौर पर अल्फ़ाज़ के साथ जिक्र फरमाते हैं। ज़िक्र शम्मे ख़ानदान मुस्तफ़वी आ वाली से शुजाअत व सखावत मुर्तज़वी आ अरीक़ इश्क़ व बला इमाम अब्दुल्लाह हुसैन शहीद करबला बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहहु करीम। आपने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शम्मे ख़ानदान मुस्तफ़वी करार दिया, यानी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के शम्मा हैं और आज ख़ानदान नबूवत में जो उजाला देखा जा रहा है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदम से देखा जा रहा है। फरमाते हैं आ वाली से शुजाअत व सखावत मुर्तज़वी, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औसाफ में 2 औसाफ बहुत मशहूर है, सखावत एक शुजाअत। सखावत का ये हाल था कि 3-3 दिन तक रोज़े रखने के बाद इफ्तारी के लिए जो रोटियाँ पकाई गई थी, एक दिन साहिल को, एक दिन मिस्कीन को, एक दिन खैदी को देकर 3 दिन तक भूखे रहे, ये आपकी सखावत थी। और शुजाअत का ये हाल था कि खैबर का वो किला किसी के हाथ से पता नहीं हो सका और जिस दरवाजे को खैबर वालों ने बंद करके रखा था और वैसा बड़ा दरवाज़ा था जिसको कई आदमी मिलकर बंद करके खोलते थे, उसको हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने न सिर्फ ये कि एक हाथ से खोल दिया बल्कि एक हाथ से उखाड़ कर आपने उसको दिरार के तौर पर इस्तेमाल भी फरमाया, यह आपकी शुजाअत थी। चुनांचे बतौर मिसाल ये जिक्र हो रहा है, वरना ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती। फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहहु करीम की शुजाअत के भी वारिस हैं, आपकी सखावत के भी वारिस हैं। चुनांचे शुजाअत के वारिस बने तो ऐसे वारिस बने कि यज़ीदियत का तूफान आ गया लेकिन आपके ख़त्म मुबारक को मुतज़ल्ज़िल नहीं कर सका और आपने साबित कर दिया कि सर कट तो सकता है लेकिन बातिल के आगे झुक नहीं सकता। फरमाते हैं आ हरीक़ इश्क़ व बला, यानी इश्क में डूबने वाले, मुसीबतों में डूबने वाले,
عشق کا اور مصیبت کا بہت گہرا ساتھ ہے. جہاں بھی عشق ہوتا ہے وہاں پر مصیبت لازمی طور پر آتی ہے، کیونکہ عشق کا دوسرا نام مصیبت ہے، مصیبت کا دوسرا نام عشق ہے. مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عیش کو اپنے آرام کو ترک کر دے، یا جانتے بوجھتے ترک کر دے، یا ایسے حالات ایسے اسباب بن جائیں کہ اس کا عیش آرام ختم ہو جائے. اور جو اہل عشق ہوتے ہیں، جو عشق میں مبتلا ہوتا ہے، وہ راحت میں چین میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو کسی پل کسی پہلو اس کو آرام نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے معشوق کے خیال میں بے چین رہتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق تھے، کیسے امام حسین جو عاشق ہیں وہ کیسے عاشق ہیں؟ کسی مذہبی معشوق کے عاشق نہیں ہیں، کسی انسان کے عاشق نہیں ہیں، بلکہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والے پروردگار کے آپ عاشق ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے رتبے ہیں، سوا ان کو سوا مشکل ہے. جب آپ کے مرتبے اتنے بلند ہیں، تو امتحان بھی آپ سے اسی قابل کا ہوا. اگر معمولی امتحان آپ سے لیا جاتا تو آپ کے شاید نشان نہ تھا. چنانچہ یہاں رئیس عشق و بلا امام ابو عبداللہ حسین شہید کربلا بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. آپ ائمہ اہل بیت میں سے تیسرے امام ہیں. پہلے امام تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم ہیں. دوسرے امام سیرت رسول اللہ امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے امام ائمہ اہل بیت میں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ولادت منگل کے دن شعبان کے مہینے میں سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. یہ تو واقعہ، یہ تو مشہور و معروف بات ہے کہ جس سال جنگ بدر ہوئی اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. بخاری شریف میں روایت موجود ہے اور دیگر مستند معتبر روایتوں میں یہ بات بالکل استناد کے ساتھ ایسے کے ساتھ نقل بھی ہے، ریکارڈ بھی ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا مسئلہ درپیش تھا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرف حاصل کرنا چاہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھجایا، سرکار خاموش رہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھجایا، سرکار خاموش رہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھجایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل اسی وقت رشتے کو قبول فرمایا اور اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا کہ یہ جو نکاح ہوا حضرت علی سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے حکم سے ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو مولا کائنات کے نکاح میں دیا جائے. جب سن 2 ہجری میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے حوالے عقد میں زوجیت میں آئی تو اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہوئی اور سن 4 ہجری میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. امام حسین جس دن پیدا ہوئے ہیں تو منگل کا دن تھا، شعبان کا مہینہ تھا، تاریخ 4 تھی اور آپ کا مولد، آپ کی جائے ولادت وہ مبارک مقدس شہر ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسکن بنایا. دار الہجرہ اور طیبہ یا طیبہ جس کو کہتے ہیں مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی. ولادت مبارکہ کے وقت آپ کی بہت بڑی کرامت کی ظاہر ہوئی کہ آپ 6 ماہ تھے، یعنی حمل قرار پانے کے بعد 6 مہینے میں آپ کی ولادت طیبہ ہو گئی، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے. عام بچہ ہوتا تو عام لوگوں کی طرح دنیا میں آتا، اس بچے کا آنا غیر معمولی طور پر ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آنے والا معمولی نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کا بچہ ہے. چنانچہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام تو حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. ان کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بھی 6 مہینے میں پیدا ہوئے تھے. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو پہلے اولاد نہیں تھی، آپ رہائش کی اولاد ہو جائے، آپ کے والد بنے، آپ کے علوم کی والد بن کر آپ نے جو شمع ہدایت کی روشن کی تھی، آپ کے صاحبزادے آپ کے والد بن کر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی. قرآن مجید کا ذکر آیا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار عالم مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ جو میرا بھی والد بنے، آل یعقوب کا بھی والد بنے. یعنی عام طور پر دنیا میں لوگ جو اولاد کی تمنا کرتے ہیں نفسانی خواہش کی بنیاد پر اپنے جذبہ نفسانی کی تسکین کے لیے کرتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جو اولاد کو طلب فرمایا تو اپنے جذبے کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے طلب فرمایا. آپ کے آبا و اجداد نے، آپ کے خاندان کے بزرگوں نے، جو جن میں پیغمبر بھی گزرے تھے، جو ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں آپ کے بعد
कहीं वो मिशन नाअहल लोगों के हाथ में ना पहुँच जाए। चुनांचे आपने दुआ मांगी थी यदि सुनी वही सुनी आली याकूब, ऐ परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा के जो मेरा भी वारिस बने और आली याकूब का भी वारिस बने। हज़रत सैयदना याहया अलैहिस्सलाम की विलादत थी। याहया अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। इसका मुफस्सल जिक्र सूरह मरियम के पहले रुकू में मौजूद है। तो हज़रत सैयदना याहया अलैहिस्सलाम की खुसूसियत ये थी कि आप शेषमाह के 6 महीने में पैदा हुए थे। इसी तरह हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी 6 महीने में पैदा हुए। इस एतबार से अगर देखा जाए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा के वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र मुबारक तकरीबन 7 साल की खराब पाती है। बाद लोग कहते हैं, बाद मुहद्दिसीन तासुब की बुनियाद पर, इनाद की बुनियाद पर, इतने छोटे बच्चे थे उनको क्या मालूम था उन्होंने कब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र पर कर देखा था, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, उन्होंने कब रिवायतें की हैं नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक वगैरह पुस्तकों से। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो बच्चे घरों में अपने बुजुर्गों को देखते हैं 7 साल की उम्र तो बहुत बड़ी बात है। 4 साल की भी उम्र हो तो घर के लोगों को बच्चे याद रखते हैं। बाहर के लोगों का मामला अलग होता है, घर के लोगों का मामला अलग होता है। बाहर के लोगों को एक बड़ी उम्र के बाद याद रखते हैं, लेकिन घर के लोगों को 3-4 साल की उम्र में, तकरीबन 4 साल की उम्र में घर के लोगों को याद रखते हैं। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 4 साल के नहीं बल्कि तकरीबन 7 साल की उम्र में थे। और फिर मुलाकात जो होती थी कभी एक आध मरतबा होती थी, ऐसा नहीं था मामला। मुलाकात भी जो हुआ करती थी तो कसरत से हुआ करती थी। बल्कि आप यूँ कहिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो 7 साल दौर गुजरा बिला मुबालगा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलकर गुजरा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक चूसकर गुजरा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर बैठकर गुजरा। और फिर आम बच्चों की बात अलग होती है। ये बच्चा मामूली बच्चा कब था, अगर आप 7 महीने के रह करके अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखते तो भी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी का हर अमल एक करामत है। आपकी ज़िंदगी का हर अमल आम लोगों से हटकर है, लेकिन यहाँ तो पूरे 7 साल की उम्र तकरीबन साबित होती है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने नाना जान को खूब देखा, नज़र भरकर देखा, जी भरकर देखा। रोज़ाना की मुलाकात होती रही और बहुत क़ुर्ब ख़ास में रहे। हद तो यह है एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम हसन जब लड़खड़ाते हुए सहन में निकल आए मस्जिद के, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त खुतबा मौकूफ़ फरमाया। मिंबर से उतरे, सहन में पहुंचे, अपने शहजादे को गोद में उठाकर लाकर मिंबर पर बिठाया और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सच फरमाता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो आपके नाना जान का लाड़ प्यार नसीब हुआ, गैर मामूली तौर पर नसीब हुआ, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मामूली शफ़क़तें आप पर मबज़ूल रहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी मस्जिद में उस वक्त तशरीफ़ लाते जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे होते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर जब सजदे की हालत में होते तो इमाम हुसैन चढ़कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर बैठ जाते। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को तवील फरमाते, इतना तवील फरमाते कि जब तक इमाम हुसैन खुद अपनी मर्ज़ी से सरकार की पुश्ते मुबारक से ना उतरते उस वक्त तक नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से अपना सर न उठाते। हालांकि इमाम को हुक्म यह दिया गया है कि जमात की नमाज तवील न की जाए। इमाम के लिए हुक्म यह है कि जमात की नमाज मुख्तसर पढ़ाई जाए, क्योंकि जमात में कमज़ोर पैदाइश के लोग भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, तो इस वक्त ज़्यादा लंबे करने का हुक्म नहीं। मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर बैठ जाते तो शरीयत का फ़ायदा अपनी जगह रहता और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लाड़ और प्यार का मंजर दुनिया देखती और जी भर कर देखा करती। चलो एक आध मरतबा ऐसा हो गया, बाद में सरकार मना फरमा दिए हो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बारहा होता था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना भी नहीं फरमाते थे। तो शाबान के महीने सन 4 हिजरी में हम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत होगी। खुले अल्फाज में अगर मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ तो फ़ज़ाइल अमाल के नाम से जो किताब बड़ी कसरत से पढ़ाई जाती है, उसमें रिमार्क है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की उम्र ही क्या थी कि आप रिवायत नक़ल फरमाए नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। उन असल के अंधों को मालूम होना चाहिए, ईमान के डाकुओं को, लुटेरों को मालूम होना चाहिए कि ये पैदा होने वाला बच्चा इनके जैसे घरों में पैदा होने वाला बच्चा नहीं है। ये पैदा होने वाला बच्चा उस घर में पैदा हुआ कि जिस घर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया, और ये पैदा होने वाला बच्चा उस घर में पैदा हुआ कि अभी कोई अमल उन्होंने नहीं किया था, अभी पैदा हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि मेरे बच्चे मामूली बच्चे नहीं हैं, नौजवान हैं, जन्नत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान जब अमल करता है तो उसको बशारत बाद में मिलती है। जब आदमी नमाज पढ़ता है तो उसको सवाब मिलता है, जिहाद करता है तो उसको शहादत का सवाब मिलता है। मगर इमाम हसन और इमाम हुसैन जब पैदा हुए अभी अमल करने की मंजिल में नहीं थे, अभी सरकार
سرکار کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسی بشارت سنائی کہ زندگی بھر بھی اگر کوئی عمل کرے خدا کی قسم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی جنتیوں کا سردار نہیں بن سکتا. امام حسین اور امام حسن کے بارے میں سرکار نے اعلان فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. چنانچہ ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے, سینکڑوں واقعات احادیث کی کتابوں میں مل جاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہیں. ایک صحابی نے جب دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آپ تشریف فرما اور سرکار چل رہے ہیں, جس طرح گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی سواری کرتا ہے اس طرح سواری دلا رہے ہیں, تو دیکھنے والے صحابی نے عرض کیا کہ شہزادے صاحبزادے آپ کو سواری کتنی اچھی ملی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا تم یہ تو دیکھ رہے ہو سواری کتنی اچھی ہے, یہ بھی تو دیکھو کہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. اچھی سواری سے مل رہی ہے تو یہ بھی تو دیکھو کہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. عزیزان گرامی ایسے ایک دو نہیں, ایسے سینکڑوں ہزاروں مثالیں مل جاتی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ترمذی شریف میں, مشکات شریف میں, معتبر ترین کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی اس سے محبت رکھ, اور جو اس سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. ترمذی میں موجود ہے, مشکات میں موجود ہے, مستند معتبر کتابوں میں موجود ہے. اگر کسی کی آنکھوں پر وہابیت کی یزیدیت کی پٹی بن گئی ہے, اس کو نظر آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھنے میں. اگر حسینیت کی روشنی آنکھوں میں باقی ہے تو انہی مشہور معروف کتابوں میں حدیث ملتی ہے نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے, اور حسین کی محبت کرنے سے تمام عالمین کو پیدا کرنے والا پروردگار اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. ایک ہے بندہ خدا سے محبت کرے تو الگ بات ہے, خدا بندے سے محبت کرے بہت بڑی بات ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر. یہاں تک بات ہے کہ جو حسین سے محبت کرے اے پروردگار اس محبت کرنے والے سے تو محبت کر. تو مطلب کیا, اگر کوئی حسین سے محبت کرتا ہے تو جواب میں خدا اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں ملتی ہے تو امام حسین کی محبت میں نصیب ہوتی ہے. تو یہ جو دور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ابتدائی دور سے گزرا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس زمین پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری زمانہ تھا, بظاہر عام لوگوں کو سرکار نظر آتے تھے, تو وہ زمانہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. گھروں کے لوگوں کو تو 3-4 سال کی عمر کے بچے بھی یاد رکھتے ہیں. امام حسین تو پورے تقریباً 7 سال کے تھے, اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تو اور بڑی عمر کے تھے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ ہی کیا تھا, آپ روایتی کیا کہیں, بالکل غلط بات ہے. چنانچہ باقاعدہ حدیثوں کی کتابوں میں امام حسن کی روایت سے بھی امام حسین کی روایت سے بھی حدیثیں نقل ہوئی ہیں باقاعدہ. بس امام حسن نے امام حسین نے براہ راست بلا واسطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نقل بھی فرمایا ہے, اور محدثین نے ان روایتوں کو تسلیم بھی کیا ہے, اپنا سرمہ عقیدت بنا کر اپنی کتابوں میں اس کو شامل بھی فرمایا ہے. چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 4 ہجری میں ولادت طیبہ ہو چکی تھی. کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ طریقت میں آپ کا کلام بہت لطیف ہے, آپ سے بہت اسرار اور رموز کی باتیں اور عجیب و غریب معاملات منقول ہیں. ایک علم شریعت کا ہے, ایک علم طریقت کا ہے. ایک علم وہ ہے جو ظاہر سے تعلق رکھتا ہے, ایک علم وہ ہے جو باطن سے تعلق رکھتا ہے. قرآن مجید کے الفاظ کا ایک ظاہری علم ہے, قرآن مجید کے الفاظ کا ایک باطن علم ہے. طریقت کے علم کا آغاز کہاں سے ہوا, آخر طریقت کا علم دنیا کو ملا تو کہاں سے ملا. تو صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنبد شلی حضویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں نقل فرماتے ہیں کہ طریقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بہت لطیف ہے, آپ سے بہت اسرار اور رموز کی باتیں اور عجیب و غریب معاملات منقول ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ طریقت کے علم کا مرجع کیا ہے, اس کا ماخذ کیا ہے, اس کا ریفرنس کیا ہے, آخر وہ علم کہاں سے دنیا کو ملا ہے. تو فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ملا ہے. طریقت کے جو اصول ہیں, طریقت کے جو ضوابط ہیں, طریقت کے جو قواعد ہیں, یہ علم علم طور پر کہیں بھی باتیں نہیں ہیں, بلکہ خود براہ راست نواز رسول صدق رسول اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقول ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے, آپ کے اقوال مبارکہ میں سے ایک کھول بطور مثال کے یہاں پر نقل فرماتے ہیں. یعنی طریقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام مشہور ہے, معروف ہے, اس میں سے ایک مثال حضرت صاحب کشف المحجوب داتا گنبد شلی حضویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے اشفق علی الاخوان علیکم دینکم, تمہارا شفیق ترین بھائی تمہارا دین ہے. انسان کی نجات دین میں ہے اور اس کی ہلاکت دین کی مخالفت میں ہے. یعنی مطلب ہے کہ دنیا میں آدمی کسی کو دوست بناتا ہے, کسی کے سپورٹ چاہتا ہے, کسی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا سب سے بہترین ساتھی تمہارا دین ہے. انسان کو جو نجات میسر آ سکتی ہے روپیہ پیسہ کمانے سے نہیں, عمدہ غذائیں کھانے سے نہیں, عالیشان لباس پہننے سے, عالیشان مکان میں رہنے سے, عمدہ سواریوں پر گھومنے سے نہیں, عیش و عشرت مال و دولت زیب و زینت سے نہیں. امام حسین فرماتے ہیں انسان کو جو نجات ملتی ہے دین میں ملتی ہے.
دین کے معاملات کو جب آدمی تکمیل تک پہنچاتا ہے تب اس کو نجات میسر آتی ہے. اور انسان کی ہلاکت جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں دین کی مخالفت کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہوتی ہے. یعنی دین کے ذریعے نجات ملتی ہے، دین کی مخالفت کی وجہ سے ہلاکت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کمال بندگی کیا ہے؟ بندگی کا کمال کیا ہے؟ بندگی تو سب کرتے ہیں، سب بندے ہیں. مذاق تو جب ہے کہ مذاق بندگی میں پیدا کر، نہیں وہ بندہ جس کے شوق کو نہاری کا. اللہ تعالیٰ کے بندے تو سب ہیں لیکن بندگی کا عرفان کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بندگی کا کمال کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے. بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی، یہ جو سینٹنس ہے، بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے. یہ وہ جملہ ہے کہ امام حضرت حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پورے تعلیمات کا خلاصہ، نچوڑ ڈبے رباب، اگر حضور غوث پاک کی پورے تعلیمات کا خلاصہ ایک سینٹنس میں اگر پیش کر سکتے ہیں تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ پیش کیا جا سکتا ہے. بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے. جیسا کہ صوفی بزرگ فرماتے ہیں دنیا تیری نہیں کہ کرے اس کو ترک تو. ترک دنیا کی بات کی جاتی ہے، دنیا تیری نہیں تو کرے اس کو ترک تو. کیا دنیا ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین پر آپ کو بھیجا زمین پر رہتے نہیں، کیا زمین پر رہے بغیر بچ سکتے ہیں؟ بھوک لگی تو کیا کھانا نہیں کھاتے؟ پہننے کے لیے لباس ضروری تو نہیں پہنتے. دنیا تیری نہیں جو اسے ترک تو کرے، تیرا تو تجھ میں ہے تو اسے ترک کر کمال. دنیا کو ترک کرنا بڑی بات نہیں ہے، تیرا تو تجھ میں ہے تو اسے ترک کر کمال. مطلب کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی خواہش اپنے ارادے کو ختم کر دینا ہے بندگی کا کمال ہے. اور سرکار غوث پاک کی تعلیمات کا خلاصہ یا سلسلے قادری عالیہ کی تعلیمات کا لپے لباب نچوڑ آپ پر فصل رفانی پڑ جائے گی. آپ حضور غوث پاک کے ارشادات اور آپ کے تعلیمات اور آپ کے تصنیفات میں کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجیے، آپ دیکھیں گے کہ حضور پیرانی پیر کی تعلیمات کا سینٹرل کانسیپٹ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار کو ترک کرے. دنیا میں جیے تو اپنے لیے نہ جیے، اللہ کے لیے جیے. مرے تو اللہ کے لیے مرے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. جو قرآن کی آیتیں قربانی کے موقع پر جو پڑھتے ہیں، ہم سال میں ایک مرتبہ جانور کو قربان کرتے ہوئے آیت پڑھ تو دیتے ہیں پھر اس کے بعد یاد نہیں رکھتے. مطلب کیا ہے اس کا؟ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ہم جانور کو آج اللہ تعالیٰ کے لیے جو قربان کر رہے ہیں یہ تو ایک سمبل ہے، یہ تو ایک علامت ہے، یہ تو اس کے اظہار کا ایک ادنا معمولی ذریعہ ہے. جانور کو ہم قربان کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. آج عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اللہ کی رضا کے لیے جس طرح اس جانور کو قربان کر رہے ہیں، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کو ہم اسی طرح ذبح کرتے جائیں گے، اپنی نفسانی خواہشات کے جانوروں کو اسی طرح قربان کرتے جائیں گے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اپنے اختیار کو ترک کر دینا یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے اختیار کو ترک کر دیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جیتا ہے تو اس لیے جیتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کو دلانا چاہتا ہے، اس لیے جیتا ہے. رہتا ہے تو اس لیے رہتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کو رکھنا چاہتا ہے. جب کوئی چیز دیتا ہے تو اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. جب لیتا ہے تو اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے. اپنا اختیار جب آدمی ترک کر دیتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندگی جب اس کو پہنچتی ہے، لوگ نام تو دین کا بہت لیتے ہیں، جھنڈورا تو دین کا بہت پیٹتے ہیں، لیکن عربوں کی خیرات پا کر، عربوں کی زکات اور یہودیوں کی خیرات پا کر اپنی دین کے نام پر اپنی دنیا کی زندگی کو سجانے سنوارنے والوں کو کیا معلوم کہ بندگی بولتے کس کو ہے، دین کا کمال کیا ہے، دین کی معراج کیا ہے، دین کی معراج، دین کی تکمیل کس میں ہوتی ہے، دنیا کو ترک کرنے والے بتا سکتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے. اپنے اختیار کو ترک کرنے کا مطلب کیا؟ نماز کا وقت ہوا، اب اس کے سامنے اختیار ہے، چاہے تو نماز پڑھے چاہے تو نماز نہ پڑھے. اب پڑھا تو جنت میں جاتا، نہیں پڑھا تو جاتا، تو بات کی بات ہے. اس وقت تو اختیار دیا گیا، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ تعالیٰ دنیا میں اختیار دیا، چاہے تو ایمان اختیار کرے چاہے تو کفر اختیار کرے. موقع تو دیا گیا. اب ایسے موقع پر آدمی اگر اپنے اختیار سے سامنے جا کے نماز ترک کر دیتا ہے تو بندے کی فوت ہو جاتی ہے. اپنے اختیار کو بالائے طاق رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے جب آ جاتا ہے تو یہ بندگی کا کمال ہے. یعنی اپنے اختیار کو ختم کر دینا، اختیار رکھ کر اختیار کو ختم کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے. تو امام حسین سے یہ طریقت کی تعلیم ہے. امام حسین سے کسی نے پوچھا بندگی کا کمال کیا ہے، تو امام حسین نے فرمایا کہ بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے. اور دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے. اب تو امام حسین کے حالات شروع ہوئے. پہلے تو زندگی کے حالات بیان ہونا تھا، بعد میں ارشادات آنا تھا. ابھی ذکر شروع ہوا، درمیان میں ارشاد آتی ہیں. بزرگوں کے جو انداز ہوتے ہیں اس پر بھی اور فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ
امام حسین کے حالات بیان کرنے سے پہلے امام حسین کا یہ قول آ کر یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ امام حسین کی جتنی زندگی ہے اس زندگی کا نچوڑ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسے ایک جملے میں دیکھ سکتے ہیں. کربلا کے میدان میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں 7 محرم سے آپ کے اہل و عیال پر آپ کے چاہنے والوں پر آپ کے نام لیواؤں پر پانی بند کر دیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو کیا کرامت ظاہر نہیں فرما سکتے تھے. اگر آپ انگلی کا اشارہ فرماتے تو پانی کے فوارے پھوٹ پڑتے, ٹھوکر مارتے تو زمین میں سے پانی نکل آتا. لیکن آپ نے اپنے اختیار کو ترک فرما دیا. کیوں ترک فرمایا؟ کہ آپ کو اختیار نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اجمیر شریف میں کہ پرتوی راج چوہان نے جب حضرت خواجہ علی نواز رحمۃ اللہ علیہ پر پانی بند کرنا چاہا تو خواجہ علی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ادا ساگر کے پانی کو ایک ہی برتن میں اتار لیا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تھا. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو کام کر سکتے ہیں کیا وہ کام امام حسین نہیں کر سکتے. غریب نواز تو فرماتے ہیں میرا دین میرا ایمان حسین ہے. جب ماننے والے کا یہ حال ہے تو جس کو مانا جا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا. نام لینے والے کا یہ حال ہے تو جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا. جب غلامی کا دم بھرنے والے کا یہ حال ہے تو پھر آقا کے اختیارات تصرفات کیا ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت غریب نواز اختیارات دکھا رہے ہیں, امام حسین اختیارات چھپا رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے امام حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے معاملہ تھا کہ یہاں جادوگری کا دور ہے, یہاں اختیار دکھانا ضروری ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات سے دوچار تھے آپ دیکھ رہے تھے کہ بندگی کا کمال یہی ہے کہ اختیار کو دکھایا نہ جائے بلکہ اختیار کو چھپایا جائے. کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی, ورنہ تھا ہر ایک تصرف زیر امکان حسین. امام حسین چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. اگر آپ اس دن قیامت آنے کی دعا کرتے تو قیامت آ سکتی تھی. جو چاہے ہو سکتا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ولیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ کسی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. جب ولیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا تو یہ تو ولیوں کے پیشوا تھے جن کا نام لینے کے بعد ولیوں کو ولایت ملتی ہے, یہ تو وہ تھے. وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے اپنے اختیار کو ترک فرما دیا. کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی, ورنہ تھا ہر ایک تصرف زیر امکان حسین. تو یہ لاکر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ امام حسین کی زندگی کے جو حالات آپ دیکھیں گے آگے چل کر, ان حالات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو کانسیپٹ ہے, آپ کا یہ جو نظریہ ہے, اس نظریے کو آپ براہ راست دیکھیں گے. فرماتے ہیں کہ بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے. جو چاہے کر سکتے تھے, کچھ کرے نہیں. کیوں نہیں کرے؟ اب یہاں سے دھوکہ کھانے والے دھوکہ بھی کھا گئے, کچھ بھی دیکھا ہوگا ان کے ہاتھ میں اس واسطے نہیں کرے, ایسا بھی سمجھنے والے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا, لیکن آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کربلا کے میدان میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے, بندگی کی شان دکھانے کے لیے گئے تھے. کرامت کا مرتبہ بہت چھوٹا ہے, تسلیم و رضا کا مرتبہ بہت بڑا ہے. ولایت کے 70 مراتب میں 16ویں مرتبے میں کرامت کا ظہور شروع ہو جاتا ہے. 70 مراتب میں. اور اولیاء اللہ میں تو یہ بات مانی جاتی ہے کہ جن اولیاء اللہ کی کرامتیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ظاہر کر دیا تو کر دیا, ورنہ کرامت دکھانا نہ کبھی کسی ولی کو پسند ہے اور نہ کرامت دکھانا کسی ولی کی کوئی شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کی پختگی آپ کے ہمارے جیسے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے, ورنہ ان کو کرامت سے کیا فائدہ ہے. کرامت ظاہر ہوئی تو ان کو کیا فائدہ, ظاہر نہیں ہوئی تو ان کو کیا نقصان. کرامت ظاہر تو ہمارا فائدہ ہے, ظاہر نہیں ہوئی تو ہمارا نقصان ہے. آپ کے جیسے ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرامتیں اپنے اولیاء سے ظاہر فرماتا ہے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اپنے اختیار کو ترک کر دینے کا نام یہ کمال بندگی ہے. وہ کس طرح تو فرماتے ہیں یعنی ذات حق میں اس طرح غرق ہو, اپنے آپ کو نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا غرق ہو جائے, اپنے آپ کو نہ دیکھے, مطلب اپنا فائدہ نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ کے لیے جی, اللہ تعالیٰ کے لیے مرے. کوئی کام کرے تو یہ نہ دیکھے کہ میرا کیا فائدہ ہے, یہ دیکھے کہ اللہ کے دین کا کیا فائدہ ہے. یہ نہ دیکھے کہ میرا کیا فائدہ ہے, یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کیا فائدہ ہے. یہ نہ دیکھے کہ میرا کیا فائدہ ہے, یہ دیکھے کہ اسلام کا سنت کا کیا فائدہ ہے. بہت بڑی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ یعنی ذات حق میں آدمی اس طرح غرق ہو جائے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھے. نہ تن کی کچھ خبر تن کو کہ تن کیا ہے, نہ من کی کچھ خبر من کو کہ من کا ہے من کیا ہے. حضرت باعث مستقیم رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک مرتبہ ایک شخص نے آواز لگائی. دروازے پر کھٹکا مارا, کون ہے؟ پوچھا کیا باعث کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں؟ تو حضرت باعث مستقیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, میں آج 12 سال سے باعث کو ڈھونڈ رہا ہوں, باعث تجھے نہیں ملا تو تجھے کیا ملے گا. خود فرماتے ہیں کہ آج 12 سال سے میں باعث کو ڈھونڈ رہا ہوں, باعث جب مجھے نہیں ملا تو تجھے کیا ملے گا. اور ہماری ہندوستان کے مشہور معروف بزرگ حضرت بہت اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت بندہ نواز کے ہم اثر ہیں, چشتے سلسلے چشتی علیہ کے بہت بڑے شیخ صاحب سلسلہ بزرگ ہیں, اشرفی سلسلے کے بانی ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات مبارکہ میں ایک نہایت عجیب و غریب ایک لطیف بات نقل فرمائی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ صاحب فتوحات مکیہ اور حضرت
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مرتبے کے صوفی گزرے ہیں. ایک واسطے سے سرکار غوث پاک کے خلیفہ ہیں, یعنی حضور بیان کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات نقل فرمائی گئی ہے کہ تقریباً 20-25 سال کا عرصہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں ایسا گزرا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ 25 سال کے دوران کیا ہوا, واللہ مجھے کوئی بات یاد نہیں, کوئی بات یاد نہیں کہ میں کیا کرا, کب کیا کرا, کہاں جا رہا تھا, کہاں آ رہا تھا, کیا کر رہا تھا. اب وہ دور کیسا گزرا کہ خاموش ایک دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کا جی نہیں, بلکہ وہ دور کی جب اسٹڈی کی جاتی ہے تو دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ اس دور میں باقاعدہ پریکٹیکل زندگی گزار رہے تھے, بازار کو جاتے, گھر میں رہتے, سنت کے مطابق نکاح بھی کیا, اولاد بھی ہوئی. حد تو یہ ہے کہ مسجد میں پڑھتا باقاعدہ نماز کی امامت بھی کرتا. 20-25 سال اس طرح میرے فرماتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں گھر سے کب نکلا, مسجد میں کب گیا, کہاں آیا, کہاں گیا, کیا کرا, مجھے کچھ نہیں معلوم. اور ایسی حالت میں پنگوتا امام کی ہو رہی ہے مسجد میں. بات بتائیے کہ کیسے مراتب ہوتے ہوں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذات حق میں آدمی اس طرح غرق ہو کہ اپنے آپ کو نہ دیکھے. اپنے آپ کو نہ دیکھنے کا مطلب یہ بہت بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ عشق میں آدمی کبھی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جب اس کا نام لے کر کوئی پکارتے ہیں تو اس کو اپنے معشوق کا نام سنائی دیتا ہے. جب کوئی اس کے نام سے پکارتے ہیں تو اس کو اپنا نام سنائی نہیں دیتا بلکہ اپنے معشوق کا نام سنائی دیتا ہے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ ذات حق میں آدمی اس طرح غرق ہو جائے اپنے آپ کو نہ دیکھے. جب آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھا تو ونڈر صاحب وجہ سے دنیا میں کیا ہے, تمام خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ سیلفشنس ہے, خود چلی ہے. آدمی اپنا فائدہ اپنا دیکھتا رہا, پورے کام چوپٹ ہو جاتے ہیں. اور جو آدمی اپنا فائدہ نہیں دیکھتا, پاس کسی کاز کو لے کر آگے بڑھتا ہے, پوری دنیا اس کی قدر کرتی ہے. چنانچہ آپ آج دنیا میں جتنے بڑے لیڈروں کے بارے میں دیکھیں, مطلب لیڈروں سے مراد جو واقعیت انسانیت کی خدمت کرنا چاہے. ایسا نہیں کہ لیڈر کے نام پر جو اپنے پولیٹیکل دکان چمکاتے ہیں یا اپنے فائدے کے لیے جو اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں الگ بات ہے, لیکن جنہوں نے واقعیت ہیومنٹی کو کی سروس کی ہے, جنہوں نے انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہے, آپ دیکھیے سب سے پہلے وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ گئے, تو پھر اس کے بعد ان سے انسانیت کو فائدہ پہنچا, قوم کو فائدہ پہنچا, ذات کو فائدہ پہنچا یا ان کو فائدہ نہیں پہنچتا. حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی قدر دنیا میں زیادہ ہوتی ہے. وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ, جو سروں کو فتح کرتا ہے اس کی حکومت زیادہ نہیں بنتی. اب آپ دیکھیے خود کربلا کے میدان میں کیا ہوا, یزید جیتا, جیت کر ہار گیا. امام حسین نعوذ باللہ من ذلک بظاہر ہارتے ہوئے نظر آئے, لیکن ہارنے کے باوجود آپ کی جیت ثابت ہوئی. دکھنے میں یزید جیتا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارتے ہوئے نظر آئے. کتنے سال حکومت کرا جیتنے کے بعد, 2-2.5 سال کے اندر اس کی حکومت ختم ہو گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے دیکھنے میں ہار گئے کیا ویسا, مگر یہ ہار کیسی ہار ہے, انہیں جیتنے والا 2 سال کے اندر اس کی حکومت ختم ہو گئی. کہ ہارے تو ایسا ہارے 1400 سال گزر گئے مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی 14 صدیوں کا لمبا زمانہ گزر چکا, حکومت ختم نہیں ہوئی, تا قیامت یہ حکومت جاری رہے گی. اب آپ بولیے کہ بادشاہ کس کو کہیں گے, حاکم کس کو کہیں گے. اسی لیے تو سرکار علی اللہ ارشاد فرماتے ہیں امام حسین جیت ہارے کب ہیں, وہ تو ایسا جیت گئے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین, کوئی شاہ کوئی بادشاہ نہیں, شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین. ہارنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی. اگر آپ براہ راست جیت جاتے, چند سال آپ کا دور خلافت ہوتا تو ختم ہوتا, لیکن ہارنے کی وجہ سے جو جیت آپ کو نصیب ہوئی, ایسی جیت نصیب ہوئی. ابھی آپ نے سماعت کیا, ہمارے پیروں مرشد اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملا وہ رتبہ شہادت سے ابن حیدر کو, دلوں پہ سب کے حکومت امام کرتے ہیں. یہ دلوں پر حکومت ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. یزید جیتا, 1-2 سال اس کے نام کے خطبے پڑے گئے, مر گیا, اس کی حکومت, اس کے خاندان کی حکومت ختم ہوئی. کوئی تھوکنے والا نہیں ہے, اس کی خبر پر اس کا نام لینے والا نہیں ہے. اب یہ فتنوں کے دور میں وہاں بھی فتنہ سر اٹھانے کے بعد اب شیطان کیونکہ روپ بدل کر آ رہا ہے, اب اکا دکا یزید کے چاہنے والے اب پیدا ہو رہے ہیں. اب تو بھی پیدا ہو رہے ہیں, اب تو نظر آ رہے ہیں, لیکن درمیان میں تو ایسا خلا ہے کہ کوئی نظر نہیں آیا. کوئی اس کی خبر پر تھوکنے والا نہیں, اس کا نام لینے والا نہیں, کوئی اس کے خلاف عقیدت کا پیش کرنے والا نہیں. اس کی اولاد میں بھی سب ختم ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر ہارتے ہوئے نظر آئے. یزید جیتا, 2-4 سال تک اس کے نام کے خطبے پڑے گئے, کوئی آج نام لینے والا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر ہارتے ہوئے نظر آئے, لیکن آج پوری دنیا میں 1400 سال کا لمبا زمانہ گزر چکا. جمعہ کے لیے جب کوئی خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان پر امام حسین کا نام نہ آ جائے. یزید کی حکومت کے خطبے پڑھے گئے, چند سال تک ختم ہو گئے. یہ کیسی حال ہے کہ آج تک حسین کے نام کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ چند سال سے یزیدی امام حسین کے نام کو خطبے میں سے اب قیامت آ رہا ہے, اس واسطے وہ تو الگ بات ہے, وہ تو قرب قیامت کی بات ہے. وہ تو لیکن نارمل پیریڈ جب تک گزرا کوئی خطیب ایسا نہ تھا کہ جس کے زبان پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی نہ آئے. تو فرماتے ہیں کہ بندہ بات حق میں اس طرح غرق ہو جائے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھے, اپنے فائدے کو نہ دیکھے, اپنی انا سے وہ اونچا اٹھ جائے. جب آدمی اپنے فائدوں سے کنارہ کش ہوتا ہے تو دین پر عمل کرنا, شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. انہیں جو جیتا ہے اپنے لیے نہیں جیتا, انہیں اس لیے جیتا ہے کہ اللہ کا کیا کیا حکومت پر میں کیا کیا عمل کروں. اب اس کے لیے کیا مشکل ہے شریعت پر عمل کرنا,
اور جب سرکار کی سنتوں کے سانچے میں اس کی زندگی ڈھل جاتی ہے تو مجھے پھر آپ یہ بات کہنے لیجیے کہ وہ اپنا اختیار ختم کر دینے کے بعد ایسا با اختیار ہوتا ہے زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی اس کی حکومت ہونے لگتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کی دنیا پر نہیں باطن کی دنیا پر اس کو حکومت عطا فرماتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دریائے نیل کے نام خط لکھ کر بتاتے ہیں کہ نبی کے غلاموں کا یہ حال ہوتا ہے بے جان دریا کو جب حکم دیتے ہیں تو دریا بھی ان کا حکم ماننے پر مجبور ہوتی ہے. عزیزان کرام یہ کیسی حکومت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانوروں کو حکم دیتے ہیں تو جانوروں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو فرماتے ہیں بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے. الحمدللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اہل سنت جماعت ہیں اور کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں, کوئی قادری کوئی چشتی کوئی کسی سلسلے میں ہوں گا, سب بزرگ ہیں جن کے ماننے والے ہیں. کیونکہ اہل سنت جماعت کا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس لاوارث کوئی بھی نہیں ہوتا. ہمارے پاس تعلیم یہ دی جاتی ہے سب سے پہلے کہ آدمی لاوارث نہ رہے, پہلے کسی کو اپنا والد بنا لے آگے پیچھے, چاہے وہ کوئی ہو, چاہے وہ غوث پاک ہو, غریب نواز ہو, کوئی ہو. تو کسی بھی سلسلے میں کوئی بھی آدمی جب داخل ہوتا ہے تو ہم سلسلوں میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے یہ بڑے سوچنے کی بات ہے, بڑے شرم کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. بڑے بڑے سلسلوں میں ہم داخلے کی بات تو کرتے ہیں, بڑے بڑے بزرگوں کا ہم نام لینے والے تو کہلاتے ہیں, اور کئی لوگوں کو خیر سے بیعت کے علاوہ خلافت بھی نصیب ہو چکی ہے لیکن ان مضامین کی ہوا تک نہیں لگی ان کو. تو آپ بتائیے کہ روحانی ترقی کیسے ہوں گی, یہ کام آگے بڑھے گا, بزرگوں کا کیسے آگے بڑھے گا. بزرگوں کی تعلیم, سلسلوں کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی نہ اپنے لیے جیے نہ اپنے لیے مرے. جیے تو خدا کے لیے جیے, مصطفیٰ کے لیے جیے, مرے تو خدا کے لیے مرے, مصطفیٰ کے لیے مرے. اس کی موت بھی اللہ کے لیے, اس کی زندگی بھی اللہ کے لیے. مصیبت آئے تو صبر کرے, نعمت ملے تو شکر کرے, جیا تو راضی مرا تو شہید. مسلمان کی تو پانچوں انگلیاں گیلے ہوتی کیونکہ اس کی پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کے سانچے میں ڈلتی ہے. یہ زندگی تو فقط انہی کی خوشی کے سانچوں میں ڈل رہی ہے, انہی کے مرضی. حضرت کامل شفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت شعر ہے جو امام حسین کا ارشاد ہے, اس کو شعر کے پیغام میں اس طرح خوبصورتی کے ساتھ ڈال کر کہتے ہیں انہی کی مرضی پہ چل رہا ہوں, انہی کی مرضی تو چل رہی ہے, اب میری مرضی کہاں چل رہی. اب ہمارے پاس صبح پہنچے جب سے شام تک ہماری مرضی چل رہی. اب کیا ہماری زندگی میں خیر نہیں, کیا برکت ہے. ہم جیے تو اپنے لیے جیتے ہیں, ہم مرے تو اپنے لیے مرتے ہیں, کوئی کام کرے تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. کیا خواب کو زندگی میں فائدہ ہوگا آپ بتائیے. انہی کی مرضی پہ چل رہا ہوں, پھر کہاں چل رہی. نماز فرض نماز کو آنکھوں کے سامنے سے آگے جا رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اب یہ مرضی پر چلنے والے کا یہ عمل ہوتا ہے. انہی کی مرضی پہ چل رہا ہوں, انہی کی مرضی تو چل رہی ہے. یہ زندگی تو فقط انہی کی خوشی کے سانچوں میں ڈل رہی ہے. یعنی مطلب ہے کہ اپنی خوشی کے سانچے میں نہیں ڈل رہی, ان کی خوشی کے سانچے میں ڈل رہی ہے. تو امام حسین فرماتے ہیں بندگی کا کمال یہ ہے آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے اور ذات حق میں اس طرح غرق ہو, اپنے آپ کو نہ دیکھے. یہ جو امام حسین فرماتے ہیں یہ تو امام حسین کا ارشاد ہے. اگر اسی امام حسین کے ارشاد کو آپ پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں خود امام حسین کی زندگی کو آپ دیکھ لیجیے. امام حسین اگر چاہتے تو کوفہ کو بغیر آرام سے مکے میں رہ سکتے تھے. کئی صحابہ نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ کوفہ کو تشریف مت لے جائیے, آرام سے زندگی گزار لیجیے, کیونکہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں ہیں آپ پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. کوفہ کے لوگ دھوکے باز ہیں, آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا, آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا. لیکن مکہ مکرمہ کے لوگوں کو زمانہ بھی آج ہے کہ آپ کے نانا جان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. آپ کے نانا جان کے چہرے مبارک کی زیارت جن کو نصیب ہوئے سے ہزاروں لوگ یہاں رہتے ہیں, موجود ہیں, آپ یہاں سے مت جائیے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی تشریف لے گئے. ابھی عقل کی ترازو میں تولنے والے مورخین نے ریسرچ کرنے کے لیے تھیسس لے کر بیٹھے ہیں, ریسرچ کرنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذلک, لعنت ہے اس ریسرچ پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے کوئی نئی بحث کا دروازہ کھولنے جا رہا ہے, بحث کا دروازہ نہیں کھول رہا ہے, ریسرچ کا دروازہ نہیں کھول رہا ہے, خدا کی قسم وہ ملعون جہنم کا دروازہ کھول رہا ہے. اس کا ٹھکانہ صرف ایک جہنم میں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. کیونکہ امام حسین جب شہید ہوئے اسی موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کی بشارت عطا فرمائی. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کے شہید ہو جانے کی بشارت دی. اب اگر کوئی امام حسین کی شہادت پر کوسچن مارک لگاتا ہے تو امام حسین کی شہادت پر کوسچن مارک نہیں لگا رہا, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوسچن مارک لگا رہا ہے. اس واسطے تو حضرت غریب نواز فرماتے ہیں حقا کے بنا لا الہ حسین, امام حسین کی شہادت صرف امام حسین کا عمل نہیں ہے, رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا وہ نتیجہ ہے. امام حسین کی شہادت کا انکار آپ کی شہادت کا انکار نہیں ہے, رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کی مخالفت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ارشاد فرمایا اس کو پورے طور پر کر دکھایا. آپ چاہتے تو مکے میں آرام سے رہ سکتے تھے, بہت خوش بہت آرام سے زندگی گزار سکتے تھے, لیکن آپ نے آرام سے مکے میں رہنا گوارا نہیں فرمایا, کوفہ میں جا کر جامع شہادت نوش کرنا پسند فرمایا. یہ عقل کی ترازو میں تولنے والے الہ یوم القیامہ, قیامت تک اس بات کو نہیں سمجھ سکتے.
عقل کی بنیاد پر اگر کوئی معاملات کو حل کرنا چاہا، اب عقل کی بنیاد پر یہی بولے گا جب رزق تھا تو کہیں گئے، جب رزق تھا تو جانے کی ضرورت کیا تھی، جب یہاں سکون تھا تو سکون سے بیٹھ جانا تھا، کہ تو عقل کی تلاش میں تلنے والا تو محبت والوں کی باتوں کو کب سمجھ سکتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے پہلو میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرے پہلو میں دم ہے دل نہیں ہے، دم ہے سانس آلی جاری، وہ تو ایک بکرے کوئی کتے کوئی گدھے کو بھی میسر ہے، تیرے پہلو میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، جس دم والے کے پاس دل ہوتا ہے اس دل والے کا دم محفل کو گرماتا ہوا رہتا ہے۔ صرف دم ہے دل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تیرے پہلو میں دم ہے دل نہیں ہے۔ کیسا دم تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا؟ اہل دل تھے تو ایسا دم تھا کہ ایک دم سے 9 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے پڑتا تھا۔ ایسے دل والوں کے دم میں وہ بات ہوتی ہے، کیا دم تھا سرکار پیرانے پیر کی ذات مبارکہ میں کہ ایسے دل والے تھے کہ 1 لاکھ فاسقوں فاجروں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، 500 یہود و نصارہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے پہلو میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ میں بول خاص طور پر ذکر کیوں کر رہا ہوں، اس لیے بہت بڑے عقل والے تھے، عقل والے بہت بڑا امام مانتے ہیں، اور اللہ اکبر کی زندگی میں 2 دور ہیں، ایک دور عمرہ کا گزرا پہلا دور، اس کے بعد کا دور ہدایت کا گزرا حیات کے لیے۔ شروع زمانے میں ملحدانہ نظریات سے اس حد تک متاثر ہو گئے وہ کہ عقل کو ہی کچھ سمجھنے لگے پہلے، لیکن آگے چل کر جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا انہوں نے مطالعہ کیا تو یورپ کے اور انگریزی کے اور یونان کے فلسفے وغیرہ کی وجہ سے جتنے شکوک جتنے اعتراضات ان کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے، فرماتے ہیں مولانا روم کی مثنوی پڑھنے کے بعد پورے سوالوں کا جواب میرے کو مل گیا۔ مولانا روم کا زمانہ کون سا، اقبال کا زمانہ کون سا؟ 100 سال پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو مثنوی شریف لکھ کر رکھے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مثنوی مولانا روم پڑھنے کے بعد جتنے سوالات میرے ذہن میں قائم ہوئے تھے پورے سوالوں کے جواب دے دیا۔ اب ذرا شکوہ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے بڑھ کر عقل کو کون برت سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھی شکوہ یہ ہے کہ تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی وفادار نہیں، کفر کا فتویٰ لگائے نشان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کرتے ہیں، پھر بعد میں جواب بھی دیے تو خود جواب دیا، اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے۔ ایسا بھی پوائنٹ پڑھنا مسلمان ہوگا، بڑے بڑے جھکے والے جاڑے والے سب جگہ پر بڑی دے سکتے، اس کے بعد نمازوں میں دوسرے نماز پھر پڑھے، فجر کی نماز میں امتحان دینا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کی دکھتی رکھ ہے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دے رہا ہے اقبال کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، یہ حال تمہارا حال ہے، پھر تمہاری خواہش ہے کہ جیسا ہمارے بندوں پر ہم نے پہلے انعام کیا اکرام کیا تم پر ہم ایسا انعام کریں اکرام کریں۔ تو ایسا نہیں اقبال کا نام اس وقت پیش کر رہا ہوں کہ جتنے ریسرچ کرنے والے اس قسم کے جتنے لوگ ہیں، یہ جو ماڈرن بھی جو ہوتے ہیں وہ الٹرا ماڈرن ہو گئے وہ بلکہ اس کے آگے بھی نیا لفظ ایجاد کر کے وہ لفظ ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ تو جو ماڈرن تھنکنگ جو رکھنے والے لوگ ہیں علامہ اقبال کے نظریات کو ان کے فلسفے کو رد نہیں کر سکتے، صوفیاء کرام کی باتوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ تسلیم نہ کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایسا فرمائے بندہ نواز احمد کئی کو مانتا ہوں، سرکار نواز کا ارشاد سرکار پیرانے پیر کا ارشاد مبارک انہیں کئی کو مانیں گا، مگر فلسفے کی بنیاد پر جو بہت بڑا خود فلسفی گزرا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں بہت بے چین ہو گیا عقل کے معاملات کو دیکھ کر، بالآخر جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف آ تو دل کو اطمینان آ گیا۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں رومی جیتا راضی ہارا، اقبال کا مصرع ہے رومی جیتا راضی ہارا، راضی بولے تو کون؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک پارے کی تفسیر اتنی موٹی جلد میں لکھی تفسیر کبیر، ایک پارے کی ایک جلد، ایک پارے کی 30 پاروں کی 30 جلد، اور اتنے علوم جمع کرے ہیں تفسیر میں کہ مفسرین فرماتے ہیں فی تفسیر ہی کلو شیء الا تفسیر، ان کی تفسیر میں سوائے تفسیر کے بقیہ سب علوم ہیں، نہیں ہے وہ تو صرف تفسیر نہیں آتی، اتنا ہٹ گیا اپنے مقصد سے، اتنے علوم کا انہوں نے انبار لگا، اصلی دلائل پر اس حد تک ان کی گرفت ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ راضی رومی جیتا راضی ہارا، مگر ہمارے صوفیاء کرام کے پاس آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے علماء دین کے پاس بہت بیلنس سے بات کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال ادھر گئے تو ادھر بالکل عقل کی طرف سے لے کے پلٹ کر آگے تو راضی کو ہرا دیے، اور ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کہا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا کی تھی تو اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا اے سید خلافت کا اہل بننے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم میں چاروں چیزیں موجود ہیں، 4 چیزیں ہونا تو آدمی خلیفہ بن سکتا ہے۔ وہ کیا 4 چیزیں؟ تو ارشاد فرمایا ایک تو علم ہونا، سب سے پہلے دین کا علم ہونا، اب دین کا علم ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے تو اس کو دین کا علم ہونا نمبر 1 علم ہو، اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ عقل ہو، اور پھر فرمائے عشق ہو، علم ہو عشق ہو عقل ہو، یہ سب چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو آدمی پھر خلافت کا سبب بنتا ہے۔ تو عقل کو بھی ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے، بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔
عقل کو استعمال کرنا چاہیے، مگر اللہ اس کے رسول کا جب ارشاد آ جاتا ہے وہاں عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. عقل کو کیا استعمال کر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کافروں سے لڑے گا شہید بننے کے واسطے، مسلمانوں سے چوری نہ لڑی وہ. اب یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، نعوذ باللہ. اس کے بعد تو بیان قسم کے اعتراضات اس پر ہوتے ہیں. نعوذ باللہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ ایک پولیٹیکل وار تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. دجالی فتنے، دجال تو ایک آخری دجال کے انتظار میں بیٹھے ہیں آپ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل دجال آنے سے پہلے 30 دجال آئیں گے بول کر. کون سے دجالوں سے کون یہ دجال آئیں گے تو ایسی بات بول رہے ہیں جو آج تک کوئی نہیں بولے. اٹ واز اے پولیٹیکل وار کہتے ہیں. نعوذ باللہ. پولیٹیکل وار بولے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کہاں باقی رکھی. اب عقل کی طرح میں تولے تو کہاں سمجھ میں آتی ہے بات. تو علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے پہلو میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ عقل جو دی گئی ہے منزل نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں ٹارچ لائٹ کے طور پر اس عقل کو دیا گیا ہے. اگر کوئی ٹارچ لائٹ کو اگر منزل سمجھ کر وہیں پڑے گا تو اس کو کیا ملنے والا ہے؟ عقل منزل نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ کار ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں کیوں گئے؟ یہ جو ارشاد معمولی ارشاد نہیں ہے. بندگی میں اپنے آپ کو اس طرح غرق کر دے، اپنے آپ کو بھول جائے نہیں، اپنے آپ کو نہ دیکھے. اپنے آپ کو بھول جائے تو پھر بھی الگ بات ہے. اپنے آپ کو نہ دیکھے، دیکھے تو انہیں دکھنا بھی نہ میں کون تو ہے ورنہ من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی. یہ معاملہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو آدمی نہ دیکھے. امام حسین اپنے آپ کو دیکھنا رہا بتا آرام سے مکے میں مزے میں بیٹھ سکتے تھے. نہیں سوک صاحب جیسا مطلب یہ کہ دوسرے کئی لوگ جیسا ہاتھ میں ہاتھ ملا دی یزید سے اب کیا کریں گے اس مجبوری میں اکیلا کیا کروں گا. جب کوئی بڑا خلیفہ ہے بول دیے تو خزانوں کے انبار لا کر امام حسین کے خدموں میں لگا دیتا تھا. دوسرے لوگوں کو اتنا خوش کرا انہیں خلافت مان لیے. تو امام حسین اگر یزید کو خلیفہ مانتے، یزید کے بعد سیکنڈ نیکسٹ سب سے زیادہ عیش آرام مال دولت خزانے یزید لا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدموں میں لگا دیتا. لیکن یہ مال و دولت کو دیکھنے والے نہیں تھے، جو اس نبی کے نواسے تھے جنہوں نے ارشاد فرمایا لو شئت لصارت معي جبال الذهب. میں اگر چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے چلنے لگے. دنیا میں آدمی مالدار بننا چاہتا ہے تو سونا جمع کرتا ہے. اب اپنی حیثیت میں ایک بسکٹ دو بسکٹ لا کرتے بڑی سلطنت ہیں تو اب کنٹلوں میں ٹنوں میں جمع کرتے ہیں. سونا جمع کرتے کرتے اکثر سنے ہوں گے بول رہے ہیں کہ اب چین سونا جمع کرتے جا رہا، امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں آگے چل کر اتنا سونے کی قیمت دیتے ہیں. وہ جمع کرتے کرتے وہ کمانا کے وقت وہ اللہ کو معلوم کون زندہ رہتا کون دیکھتا ہو منظر وہ ہوتے 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 اللہ کو معلوم کر کے معاملے پورے ہوتے ہیں. مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی سرکار اگر مالداروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے سونا جمع لیتے بسکٹاں جمع لیتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. فرماتے ہیں لو شئت لصارت معي جبال الذهب. میں اگر چاہا تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک مٹھی دو مٹھی سونا نہیں، سونے کے پہاڑ چلنے کے لیے تیار ہیں. ارے یہ تو آقاؤں کے معاملے ہیں. ان کے نام لیواؤں میں ہم دیکھتے ہیں سرکار لاہور علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادے سیدنا شاہ موسیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حالت مبارکہ میں ایک مرتبہ ایک ہندو باکمال بیراگی جو کہ آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوا. عرض کرا حضرت اتنے لوگوں سے ملا کبھی کسی سے ایسی عقیدت پیدا نہیں آپ کے چہرے میں کیا کشش ہے نہیں معلوم. دل میں عقیدت کے ایسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ میرے پاس ایک نادر و نایاب دنیا میں ایسی چیزیں وہ آپ کو دے دینا چاہتا ہوں. کئی بھی نظر میرے کو نہیں معلوم اتنے لوگوں سے ملا کبھی کسی کو دینا نہیں چاہتا. آپ کا چہرہ دیکھا تو دل بول رہا ہے کہ وہ لا کر آپ کو پیش کر دوں. کیا ہے وہ چیز؟ تو لیکن یہ جڑی بوٹی ہے تانبا لانا ہو پیتل لانا ہو کیا کرنا اس کے اوپر یہ سونا مل جاتا. وہ اتنے گرام میں اتنا ملا تو سونا بنتا وہ کہتا سونا بنانے کا طریقہ سکھایا. تو حضرت تیری شیشے ادھر ہی رکھ ذرا میں بھی جا کر آتا ہوں. باہر تشریف لے گئے. بڑے بڑے پہاڑ تھے گناہ تھے چٹان ہوتے نا بڑے بڑے چٹانوں تھے. تو حضرت استنجا سے فارغ ہوئے. استنجا کے لیے پیشاب کی ضرورت سے فارغ ہوئے تو ڈھیلا استعمال ہوتا ہے. سنت ہے پہلے ڈھیلا بھی بعد میں پانی استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے. سنت کی تکمیل ہوتی ہے. تو جو ڈھیلا مبارک استعمال ہوا آپ تشریف لائے لا کر اس کو ارشاد فرمایا کہ میں بھی ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہوں. ڈھیلا پڑا ہے ذرا ڈھیلا اٹھا کر پتھر پر تو مار پڑا فرمایا. وہ کہیں حضرت تو دیکھ تو صحیح کرے اچھی باتیں کیا ضرورت کے لیے استعمال ڈھیلا بیکار پڑا ہوا تھا. جا کر وہ ڈھیلا اٹھا کر ایک بہت بڑی چٹان کے اوپر ایسا مارا تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری چٹان کی چٹان سونا بنی ہوئی پوری چٹان سونا بنی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہ ہے 2 لائٹ واٹر میں گرام میں ذرا 1 گرام کی قیمت ابھی گانے گرامی. تو آپ اندازہ لگائیے نام لینے والوں کا یہ حال ہے. یعنی مطلب یہ کہ جن کے نام لینے والوں کی تاثیریں ہیں. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کی کیا پرواہ کر سکتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خزانوں کی کیا پرواہ کر سکتے تھے. اب ہماری زندگی کو آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا حالت ہے. زکات ادا کرنا مشکل ہے. نام دیکھ تو حسینی قادری چشتی بندہ نوازی حیدری کیا کیا ہے ہمارے پاس. تنخواہ کا استعمال سنیوں کے پاس جتنے نسبت ہیں کسی کے پاس نہیں ہے. جب زکات دینے کا موقع ہے تو کہیں مالا زکات میں انہیں خاطری نے چشتی نے سال بڑھتی ہے تو لعنت ہے خاطریت پر چشتیت پر سوڑتیت پر نظمندیت پر نعوذ باللہ من ذلک. کار شیطان می کنت نامش ولی گر ولی اینس لعنت پر ولی
मौलाना रूम फरमाते हैं शैतान का काम करता है वली अपनाना पड़ता है। तू अगर वली है तो वली पर अल्लाह की लानत हो तो अल्लाह ने कुछ तो कौन मामले में होना चाहिए। ज़कात अदा करने में डंडी मारना में खाली हो सकता, उन्हें हुसैन हो सकता, उन्हें कुछ हो सकता, उन्हें शैतानी हो सकता, इब्लीस हो सकता, उन्हें काजी का नफ्सों का नाम लेवा हो सकता, इमाम हुसैन का हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का औसफा का नाम लेवा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो अधिकारी गिरामी जो आदमी अपने आप को इस हद तक देखा है फराइज अदा में नमाज का फतवा पर नमाज नहीं पढ़ता है, लानत है उस पर। अगर कोई फर्ज नमाज अदा ना करे, ऐसे आदमियों के साथ अगर कोई ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है तो उसकी नौसत का असर पड़े। यहाँ बात देख तो अपने आप को भूल जाने की वजह इधर से फर्ज नमाज पढ़ने हमारे पास वक्त नहीं, ज़कात दिए तो जल्दी मारते, फराइज का ये मामला है। अल्लाह का है तो रोजे छूट गए तो सदा होती कि नहीं होती अल्लाह बेहतर जाने। अब तो आराम से गुजरती है, आज के खबर को जाने नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ज़रा हमको मालूम करना चाहिए कि इतनी बड़ी ज़रूरत है हमारे हाथ में, तो हमको कहाँ जाना चाहिए, किधर जा रहे हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बंदगी का कमाल है कि आदमी अपने आप को ना देखे, क्या बोलकर छोड़िए समझा साबित कर दिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। कब साबित करे, जब आप मक्के मुकर्रमा में जलवा फरमाए। मदीने में तो मुश्किल थी, वो गवर्नर पीछे पड़ जाता है जिसका, वहाँ से तो जाना जरूरी था, सही बात है, लेकिन जब आप मक्के में गए क्या आराम की जिंदगी गुजारी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत। काबतुल्लाह शरीफ के साहिब में अगर आप तशरीफ फरमा होते तो तमाम दुनिया के मुसलमानों के मरकज़ अक़ीदत बनकर आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अपने आप को ना देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत का आपने ख्याल फरमाया। आपके सामने ये बात थी कि अगर मैं भी बातिल को अगर बातिल ना कहूँ तो फिर दुनिया में बातिल को बातिल कहने वाला बाकी कौन रह जाएगा। हक़ और बातिल का इम्तियाज़ कहाँ बाकी रहेगा। चुनांचे फरमाते हैं बंदगी का कमाल ये है कि आदमी अपने अख्तियार को तर्क कर दे और ज़ात हमें इस तरह गर्क हो कि अपने आप को ना देखे। और ये भी कश्फुल महजूब में है। हज़रत दाता गंज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब कश्फुल महजूब में नज़र फरमा। और कश्फुल महजूब कैसी किताब है आपको मालूम, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी को इत्तेफाक से पीरे कामिल नसीब ना हो, इससे पर अगर कामिल मुर्शिद अगर किसी को नहीं मिल सका तो फरमाते हैं कि कश्फुल महजूब उसके लिए पीरे कामिल का काम अंजाम दे सकती है। कश्फुल महजूब पढ़ लिया, अमल कर लिया, अगर किसी को पीरे कामिल मैसर ना आए, कश्फुल महजूब की हिदायत के लिए काफ़ी है। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो कश्फुल महजूब में क्या है। एक दिन एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, किसकी खिदमत में, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में। एक दिन एक शख्स इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा ऐ इब्ने रसूलुल्लाह मैं मुफलिस हूँ और मेरे बहुत से बाल बच्चे हैं, मुझे गुज़र औक़ात चाहिए। गरीब आदमी था, परेशान था, बाल बच्चे ज़्यादा थे, बेरोज़गार था शायद उस वक्त। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के पास आया, आगे बढ़ा ऐ इब्ने रसूलुल्लाह मैं मुफलिस हूँ, मेरे बहुत बाल बच्चे हैं, मुझे गुज़र औक़ात चाहिए, रोज़ाना खाने पीने का खर्चा होना चाहिए, ज़िंदगी गुजारने की हद तक मुझे माल और दौलत दरकार है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया बैठ जाओ क्योंकि हमारा रिज़्क़ हमारे रास्ते में है। इरशाद फरमाया कि बैठ जाओ क्योंकि हमारा रिज़्क़ हमारे रास्ते में है। थोड़ी देर के बाद किसी ने दीनार के 5 थैले लाकर आपकी खिदमत में पेश किए। दीनार बोले तो क्या सोने के सिक्के, ऐसे नजराने आते थे कि आप इमाम हुसैन के पास, अब क्या जरूरत है उनको, अगर चाहे तो ऐसा आराम से नजराने खा लेते मजे पड़ सकते थे। 5-5 थैले सोने के दीनार के आगे तो जाने की जरूरत क्या थी, कुफे में वही नजरानों पर ऐसी जिंदगी गुजार सकते थे कि ऐश आराम से पूरी जिंदगी गुजार जा सकती थी। जब नजर तो छोटी मोटी नजर है, खाली में आकर क्या आई 10-20 दिनार 40-50 दिनार क्या सवाल करा थी मालूम। फरमाए बैठ जाओ क्योंकि हमारा रिज़्क़ हमारे रास्ते में है। आने वाला आया नहीं, इमाम हुसैन उसके आने की खबर चले कि हमारा रिज़्क़ हमारे रास्ते में है। अब थोड़ी देर गुजरी तो एक आदमी आया, आगे क्या दिया 5 थैलियां दीनार की, दीनार बोले तो सोने का सिक्का, दिरहम बोले तो चांदी का सिक्का, दीनार बोले तो सोने का सिक्का, गोल्डन कॉइन, 5 थैलियां दीनार की किसी ने लाकर आपकी खिदमत में दी। अब क्या करना चाहिए था आपको, एक मुट्ठी निकाल कर दिए तो शुक्रिया अदा करता था, एक थैली दिए तो जिंदगी गुजर जा सकती थी। वो तालिबी मुस्लिम आदमी था, आगे बढ़ा इब्ने रसूलुल्लाह मुझे गुज़र औक़ात चाहिए। क्या क्या सुने, हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अली की शुजाअत के भी वारिस थे, आपकी सखावत के भी वारिस थे। शुजाअत के वारिस कैसे थे, करबला के हालात आप सुने तो मालूम होगा। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, जिधर पड़े गए तो गाजर और मूली का काट कर फेंक दिया दीजियों को। हद तो ये है कि सफ़ों को चीरते हुए दरियाए नज़ला के दरियाए फरात के किनारे तक पहुँच गए। दरियाए फरात के किनारे तक पहुँच गए तो फौज का कमांडर पुकार कर बोला खबरदार इनको पानी पीना न देना, सब मिलकर एक साथ ऊपर तीर बरसाना शुरू करो। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं तो ये हालत है, आज अगर इन्होंने दरियाए फरात का पानी पी लिया तो फिर हमें से कोई घर को वापस लौट जाने देना। आज अगर पानी पी लिया ना फिर हमें से कोई घर को लौट कर जा नहीं सकता। तीरा मारो ऊपर और रुकाओ पानी पीने से, नौज़ुबिल्लाह। ये शुजाअत थी इमाम हुसैन की। सखावत का हाल क्या है, बैठे हैं, एक शख्स आता है करता है रसूलुल्लाह गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कंगाल हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, परेशान नहीं, गुज़रे औक़ात चाहिए। फरमाते हैं बैठ जा क्योंकि हमारा रिज़्क़ हमारे रास्ते में। थोड़ी देर बाद एक आदमी जब 5 थैलियां दीनार की लाकर देता है
तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पांचों की पांचों थैलियां उठाकर उस आने वाले को अता फरमाते हैं। उस मुफलिस को उसी वक्त पांचों की पांचों थैलियां अता फरमाते हैं। आपने वो पांचों थैले उसको दे दिए। उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, माजरत की कि हम अहले बला हैं और दुनिया की तमाम राहतों से हमने किनारा कशी की हुई है। हमने अपनी मुरादों को कोताह करके दूसरों की मुराद बनाने के लिए जिंदगी वक्फ कर रखी है। जब एकदम पांचों थैले उठा कर दिए तो अतरावली शर्मिंदा बात है, आसमाती है मैं सब दूसरा पूरा उठा कर दिए, दूसरे भी लोग सामने हो सकता है कोई सामने से होंगे इत्तेफाक से देखने वाले बोलते हैं क्या है इसको लेगा तो कैसा तो अब हल्के पास कैसा होगा, कोई फिर बोलने वाले बात में बोलेंगे कहेंगे ऐसी बात नहीं होना उठकर क्लियर भी कर दिए क्या करे। पांचों की पांचों थैलियां उसी वक्त उसको उठाकर अता भी फरमा दिए। उसके बाद इरशाद फरमाया कि हम अहले बला हैं, अहले बला में मुसीबत को पसंद फरमाने वाले हैं। दुनिया की राहतों से हमने किनारा कशी कर ली है, यानी हम तय कर लिए हैं कि दुनिया में हराम की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हमने अपनी मुरादों को कोताह करके, अपने मकासद को, अपने आरज़ुओं को मुख्तसर करके दूसरों की मुरादों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है। आपके कमालात और ख़वारिश शहादत बहुत मशहूर है, किसी से पोशीदा न थे, चुनांचे आपकी करामतें बहुत सारी ज़ाहिर हुई। और एक मशहूर ज़माना किताब तारीख़ की तारीख़ तबरी, तारीख़ तबरी में लिखा है कि जब हज़रत अमीर मुआविया ने वफ़ात पाई तो उनकी वसीयत के मुताबिक यज़ीद बिन मुआविया मसनद खिलाफत पर बैठा, तमाम अहले शाम ने उसकी बैत की, उसने तमाम सरहदों की तरफ खुतूत लिखे। पहला खत उसने वलीद बिन उतबा को जो उसके बाप की तरफ से हाकिम मदीना का लिखा, जिसमें हुक्म किया कि 4 शख्सों से मेरे लिए बैत हासिल करो, यानी अब्दुल रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़, अब्दुल्लाह बिन उमर फारूक, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हुसैन बिन अली करमल्लाहु वजहू। अगर बैत कर लें तो बेहतर है, वरना उनसे बना कर रखो। जब वलीद के पास पहुंचा तो उसने मरवान बिन हकम के साथ मशवरा करके इन चारों मुस्तहिक़ीन खिलाफत को यज़ीद की बैत की दावत दी। जब ये हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत से राज़ी न थे, यज़ीद से किस तरह बैत करते, इसलिए कि खामखा शर पैदा न हो, वो सब मक्का मुअज़्ज़मा चले गए। जब खबर मशहूर हो गई कि इमाम हुसैन और दीगर ने यज़ीद की बैत कबूल नहीं कर मक्का चले गए हैं, तो कूफा के लोग इस खबर से खुश हुए और इमाम हुसैन की खिदमत में महज़रनामा लिखकर काफिलों के जरिए उनके पास भेजा कि आप उठें और अपना हक़ संभालें। अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का जिक्र खैर शुरू कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये जो शहादत के तारीख़ी हालात हैं, इसमें से बहुत सारे हालात को बेहतर ये है कि आम मजलिस में जिक्र ही ना किया जाए, क्योंकि इसमें इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, पूरा पस मंज़र है उसका। उस तनाज़ुर में वाक़ियात को देखा जाए तो वाक़ियात समझ में आते हैं, वरना एक का एक समझ कर आदमी गुमराह होने का अंदेशा होता है। पहली बात तो ये कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी हैं, उनके बारे में बुरा भला हरगिज़ नहीं कहना चाहिए। बात लोग ऐसे तारीख़ किताबों पढ़कर अमीर मुआविया को बुरा भला कहने लगते हैं, देखना चाहिए कि सहाबी हैं, उनका जन्नती होना साबित है। और ये अमीर मुआविया को अगर कोई नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गुमराह कहता है तो इमाम हसन को भी बात लग जाती है, क्योंकि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी मर्जी से हुकूमत अमीर मुआविया के हवाले की। अभी जितने राफ़ी वगैरह जो है अमीर मुआविया की दुश्मनी में इमाम हसन से दुश्मनी करते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अमीर मुआविया को खिलाफत दिया हुआ इमाम हुसैन को चाहते, इमाम हसन को नहीं चाहते, ये सब ऐसे अजीब वगैरह मामलात हैं। बहरहाल अमीर मुआविया के खिलाफ का जो बादशाह का जो दौर था, उस सब तक हमको ज़्यादा ऊपर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमाम हसन की मर्जी उसमें शामिल थी, बस खत्म, फैसले की बात है। इमाम हसन मुसलमानों को कश्तो खून से बचाने के लिए, मुसलमानों को गारत गोली से बचाने के लिए इमाम हसन ने अपनी मर्जी से बादशाह अमीर मुआविया के हवाले कर दी। वहाँ तक तो बात अपनी जगह है। और उसके बाद खराबी कब पैदा हुई, जब यज़ीद अमीर मुआविया की जगह बादशाह बनकर मसनद खिलाफत पर बैठा और मुल्क शाम के तमाम लोगों ने उसकी बैत कर ली, मुल्क शाम में उसकी हुकूमत कायम हो गई। अब उसके बाद उसको फिक्र थी कि दूसरे मकामात के लोगों को भी अपनी खिलाफत पर राज़ी करने, जाहिर सी बात है खुतूत रवाना किया, मदीना तैयबा के गवर्नर को भी यज़ीद ने खत रवाना किया, बल्कि पहला खत उसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उतबा को लिखा, जो अमीर मुआविया के ज़माने से मदीने का गवर्नर था, वलीद बिन उतबा। पहला खत खिलाफत के मसनद पर बैठने के बाद पहला काम यज़ीद ये किया, मदीने के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा कि 4 लोगों को बुलाकर मेरे लिए सबसे पहले बैत ले लो। वो 4 कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल रहमान, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर, जिनकी रिवायत हदीस और किताबों में कसरत से आती है। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर नंबर 2, नंबर 3 अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से बहुत खौफ था और आगे चलकर इस्लाम मक्के में उसकी हुकूमत खत्म भी हुई, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की हुकूमत कायम भी हुई। ये अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कौन थे? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार होते थे। और चौथे जो थे वो थे हज़रत सय्यदुश शुहदा, सिब्तु रसूलुल्लाह, सय्यदुश शबाब अहलिल जन्नह, सय्यदुल औलिया, सय्यदना इमाम हुसैन बिन अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर,
اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، 4 لوگوں کے نام لکھ کر دیا کہ ان سے میری خلافت کی بیعت لے لو، بیعت کر لیے تو بہتر ہے، ورنہ دیکھو کیا کاروائی کرنا ضروری ہے۔ جب ولی کے پاس خط پہنچا تو اس نے مروان بن حکم کے ساتھ مشورہ کیا کہ مروان بن حکم عجیب قسم کا آدمی تھا، اس سے مشورہ ہوا اور چاروں کو بیعت کی دعوت کی، بلا کے آپ یزید کی بیعت قبول کیجیے۔ جب یہ چاروں حضرات دیکھے کہ یزید کی بیعت کیے بغیر چارہ نہیں ہے تو مدینے میں رہنا انہوں نے مناسب نہیں خیال کیا، بلکہ مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے۔ یہاں تک بھی نارمل ہے حالت، کوئی خاص بات نہیں۔ اب مدینے میں پریشر پڑا تو مکے میں گئے، آرام سے رہ گئے۔ اب اصل میں کوفہ کا جو آغاز ہوتا ہے تاریخ کوفہ کا، تاریخ کربلا کا، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے، کوفہ کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ امام حسین یزید کی بیعت پر راضی نہیں ہیں۔ اب انہوں نے خطوں پر خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں بھیجنا شروع کیا۔ کیا خط تھا؟ خط میں لکھا کہ ہم اپنی جانیں آپ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیے اور اپنا حق سنبھالیے۔ 12,000 آدمیوں نے متفق ہو کر یہ خط بھیجا، 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، 12,000 آدمی بولے کہ ہم تلواروں کے سائے میں آپ کی حفاظت کریں گے، آپ پر سے اپنی جان قربان کریں گے، آپ اپنا حق کوفہ کو آ کر حاصل کیجیے۔ یہ خبر سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، کیونکہ یزید کی بیعت کو امام حسین کسی اینگل سے صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور امام حسین کی خون میں یہ بات نہیں تھی کہ جس کو غلط سمجھے اس کو صحیح کہیں۔ جو حق ہے تو حق ہے، باطل ہے تو باطل ہے۔ دھوکہ دینا ان کے خون میں شامل نہیں تھا، ان کے خون میں، ان کے ہاشمی خون میں یہ بات تھی کہ جو وہ دل میں سمجھتے تھے وہی زبان سے کہتے تھے، اس کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ کوفہ کو جانا چاہیے، اور سارا کنبہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن عباس نے بہت سمجھایا کہ کوفہ کے لوگ بہت بے وفا ہیں، ان پر آپ اعتبار نہ کریں، اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کو نہ لے جائیں۔ اگر کوفہ کے لوگ آپ کے وفادار رہے تو انہوں نے یزید کو کوفہ سے باہر کیوں نہیں نکال دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو فرمائی، مشورہ دیا کہ آپ کوفہ کو تشریف نہ لے جائیں، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کے پچھلے تجربے سامنے تھے، حضرت علی کے ساتھ بے وفائی کرے تھے اور حضرت امام حسن کے ساتھ بھی ان کی بے وفائی ثابت تھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ کو تشریف نہ لے جائیں، لیکن عبداللہ بن عباس کی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ اب کارگر کے ساتھ عبداللہ بن عباس نے جو کہا ان کا خلوص تھا، عبداللہ بن عباس نے جو کہا، جو سمجھتے تھے وہ بولے اپنا فرض ادا کرنا ان پر ضروری تھا، انہوں نے ادا کیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک دیکھ رہے تھے اس میں آپ کے نانا جان کی بشارت شامل تھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل تھی۔ چنانچہ راستے میں ایک مرتبہ خواب پڑا تھا امام حسین کو، جب راستے میں لوگ واپس جانے کی بات کر رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ واپس جانا میرے لیے بڑی بات نہیں ہے، مگر میں ہرگز واپس نہیں جا سکتا۔ لوگ پوچھے وہ کیوں؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دکھایا، ایک راز کی بات بھی ہے میری اور سرکار کی۔ پوچھے کیا راز کی بات ہے؟ ارشاد فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بات میں کبھی نہیں کہوں گا۔ اب کیا معلوم؟ بیان عاشق و معشوق رمضان کہ جبریل امیرہ ہم خبرنس کے معاملے ہیں، جبریل کو کرام کاتبین کو خبر نہیں ہوتی ایسے باتوں کے، ابھی تاریخ لکھنے والا موٹس معلوم کر لیتے بیٹھتا ہے، اس لیے نہیں کرتا ریسرچ کی۔ تو ان کو معلوم، ان کے نانا کو معلوم، ان کو معلوم، ان کے نبی کو معلوم، کہ خدا کو معلوم۔ عبداللہ بن عباس کا بولنا اپنی جگہ بالکل درست تھا، انہوں نے حق کہا، بجا کہا، درست کہا، اپنا فریضہ انہوں نے ادا کیا، فریضہ نیات بندی ادا کیا، ان پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، اچھا کیا انہوں نے کہا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، اس میں آپ کے نانا جان کی بشارت شامل تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت شامل تھی۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مشورے کو قبول نہیں فرمایا، اپنے ہمراہ 40 سوار اور 100 پیادہ لے کر مکے سے روانہ ہوئے۔ یزید کے خیر خواہوں نے یہ خبر اس کو پہنچا دی، جس سے وہ صاحب کی طرح بے تاب کھانے لگا۔ اب یزید کو تھا کیا، اس کو لے دے کر یہی دنیا کی چند روزہ خلافت کے علاوہ اور تھا کیا؟ یزید کو جب معلوم ہوا کہ اتنے ہزار لوگ امام حسین کے لیے تیار ہیں کربلا میں، کوفہ میں، اور امام حسین جانے کا ارادہ کر، پریشان ہو گیا یزید کی کیا ہو، صاحب کی طرح بے تاب کھانے لگا۔ اور عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ بصرہ سے لشکر جمع کر کے امام حسین کو راستے میں جا ملو، اگر میری بیعت قبول کرے تو بہتر، ورنہ ان کو ان کے تمام خیر خواہوں سمیت قتل کر دو۔ ابھی نئی قصت کرنے والے کیا بولتے ہیں، یزید قتل کرو کب بولا تھا، یہ کب بولا تھا، وہ کب بولا تھا، کب بولا تھا، تمہارا کیا ریفرنس ہے، تمہارا معلوم۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جو مشہور زمانہ مصنف حضرت عبدالرحمن چشتی جو کتاب لکھتے ہیں اور حوالوں کے ذریعے نقل فرماتے ہیں کہ یزید نہ صرف یہ کہ امام حسین کے قتل پر راضی تھا، یزید نے ہی حکم دیا تھا کہ امام حسین کو قتل کیا جائے۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ پھر اور سلسلے میں کتاب میں سے دیکھ کر پڑھتا ہوں، ذرا آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ اس نے یہ بات لکھی۔ عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے خط لکھا کہ بصرہ سے لشکر جمع کر کے امام حسین کو راستے میں رو کر ملو۔ یزید لکھ رہا خط میں، یزید خود لکھ رہا اگر میری بیعت قبول کریں تو بہتر ہے، ورنہ ان کو ان کے تمام خیر خواہوں سمیت قتل کر دو۔ یہ کون سا ذکر ہے خیر
حسین کے خون کا دھبا چھڑانا چاہتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے اور قیامت تک یہ دھبا وہ چھڑا نہیں سکیں گے. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستے سے. چھپانے والے کہاں تک کیا چھپائیں گے. کھلا کھلا لکھا کہ اگر بیت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ختم کر دو. عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن صاحب کو 4000 فوج دے کر امام صاحب کے ختم کرنے کے لیے روانہ کیا. 4000 کی فوج لے کر عمر بن سعد آیا. اب عمر بن سعد جانے والا پیچھے سے کمنٹ کرنے والا عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد سامنے سے جانے والا عمر بن سعد. کون سا بھی کام ایک آدمی تو نہیں کر سکتا, پورا گروپ ورک تھا یہ. تو 4000 لوگوں کو لے کر روانہ ہوا. وہ لشکر لے کر صحرا میں روانہ ہو گیا. محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت امام حسین نے خارسیہ سے 3 میل دور پڑاؤ کیا. نیا سال شروع ہوا سن 61 ہجری. محرم کی پہلی تاریخ تھی. امام حسین کے قافلے نے خارسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. عمر بن سعد نے ایک آدمی آگے بھیجا کہ لشکر کے لیے کیمپ کی جگہ تلاش کیجیے. جب وہ خارسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچا تو امام حسین کو دیکھا اور پوچھا, اے مسلمانوں کے امام, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ عمر بن سعد کا سپاہی پوچھ رہا. اب امام حسین ایک طرف سے خارسیہ کو پہنچ گئے, ادھر سے عمر بن سعد بھی لشکر لے کر اسپاٹ پر قریب پہنچ گیا. عمر بن سعد اترنے کے لیے ٹینٹ لگانے کے لیے, خیمے لگانے, خیمے لگانے, نصب کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا. تو آدمی جب جگہ دیکھنے کے لیے گیا, پہلے سے امام حسین وہاں خیمہ لگا چکے تھے. تو امام حسین سے ملاقات ہوئی تو عمر بن سعد کی فوج کا آدمی, یزید کی فوج کا آدمی امام حسین سے پوچھنے لگا, یا امام المسلمین, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کوفہ جا رہا ہوں. اس نے کہا آپ واپس جائیں کیونکہ عمر بن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے. خود عمر بن سعد کا سپاہی ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ کی وفاداری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ معاملے یہ سب کرامتوں کے معاملے نہیں. کیسا ہوتا ہے ایسا ادھر سے آنے والا اس کی بات کیسا کرتا, انہیں کرتا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے. اگر اس کا مسئلہ تو نہیں کیوں کرتا. بولنے لگا کہ آپ یہاں سے فوراً چلے جائیے. کہاں جانا چاہتے ہیں؟ امام حسین کوفہ کو جا رہا ہوں. اپوزیشن کا سپاہی, اپوزٹ فوج کا سپاہی کیا بولا, آپ فوراً یہاں سے واپس چلے جائیے. اب دیکھیے اب یہ عقل کی طرف سے ہونے والے ایسی باتوں پر آ کر الجھ جاتے ہیں. ایسا کیوں کرے, ویسا کیوں کرے, کیوں کرے, کیا کرے جی, اللہ تعالیٰ کی مرضی جی, ہونا تھا. میں جیسا پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ موسٹ سیکرٹ بات ہے, اللہ کو معلوم, رسول کو معلوم, حسین کو معلوم, کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی. بولا کہ آپ یہاں سے کوفہ واپس چلے جائیے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا موقع تھا, چاہے تو جا سکتے ہیں. اور اس نے مسلم بن عقیل جسے آپ نے پہلے کوفہ بھیجا تھا اس کو قتل بھی کر دیا ہے. امام علی مقام وہاں سے کوچ کر کے کربلا کے صحرا میں پہنچ گئے, وہاں قیام کیا. امام حسین جانا چاہتے, دیکھ لیے کہ امام مسلم کا قتل ہو گیا, آپ واپس جانا چاہتے. خارسیہ سے واپس ہو کر کربلا کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا, دریائے فرات کے کنارے کربلا کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. کربلا کے صحرا میں پہنچ گئے, وہاں قیام کیا. عمر بن سعد پیچھے کی طرف سے پہنچ گیا. امام حسین خان اس کے اور آگے نکلتے, پیچھے سے آ کر عمر بن سعد پہنچ گیا. آپ کو آ لیا. کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی, اس کے ساتھ مل کر دریائے فرات کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بند کر دیا تاکہ پیاسے مر جائیں. گفت و شنید میں ایک ہفتہ گزر گیا. جمعہ کے دن 10 محرم سن 61 ہجری کو جنگ چھڑ گئی. مختصر انداز میں ذکر فرماتے ہیں. اس کے بعد عمر بن صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس موقع پر دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں پیش فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ یزید سے مجھے ملا دو, میں خود سے مل کر بات کرنا کیا چاہتا ہے. درمیان میں تم لوگ کیوں درمیان میں آ رہے ہو؟ یزید سے مجھے ملاؤ, میں اس سے مل کر بات کروں گا, پوچھوں گا وہ کیا چاہتا ہے یا نہیں. یہ بات تمہیں منظور نہیں ہے تو میں مکے سے آیا ہوں, مکہ مجھے واپس لے جانا. نہیں, وہ بات کہ اگر تم کو منظور نہیں ہے تو نمبر 3, اگر مکے میں گیا تو تمہارا وہ ڈر ہے کہ مکے میں میری حکومت قائم ہو جاتی, تمہیں مکے کے لوگ پہنچانے والے. اگر ایسا ڈر ہے تو بولو میں دنیا کے کسی گمنام علاقے میں جا کر گمنام زندگی گزار لوں گا اور تم کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا. یا تو یزید سے مل لو یا مکے کو واپس جائیں تو, یا دونوں باتیں اگر منظور نہیں ہے تو مجھے میرا راستہ چھوڑ دو, میں کسی عام مقام پر جا کر گمنام زندگی گزار دوں گا. لیکن ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا گیا. امام حسین سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ کوئی بات نہیں, صرف ایک ہی بات ہے, وہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت کیجیے, باتیں کو حق مانیے. امام حسین نے فرمایا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا, چاہے کچھ ہو جائے یہ تو نہیں ہونے والی بات ہے. چنانچہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پر محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا اور یہاں تک کہ 10 محرم کو آخر جنگ چھڑ گئی. حضرت امام صاحب اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ پیاسے جنگ میں مشغول ہو گئے. آخر اسی روز 10 محرم 61 ہجری یوم عاشورہ کو 5 بھائیوں سے مراد پر سوتیلے بھائی مراد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیویوں کے اولاد, امام حسین کے 5 سوتیلے بھائی اور 3 بیٹے اور 80 جانی ساموں سے, 3 بیٹوں میں سے علی زین العابدین تو بچے اور 80 جانی ساموں سمیت شہید ہو گئے. جانی ساموں میں آپ کے بھانجے بھی تھے, بھتیجے بھی تھے اور دیگر متشدد بھی تھے. 80 لوگوں کے ساتھ شہید ہو گئے. آخر اسی روز 5 بھائیوں, بیٹوں اور 80 جانی ساموں سمیت شہید ہو گئے. آپ کا سر مبارک کاٹ کر یزید لین کے پاس لے گئے. آپ کی عمر مبارک 58 سال کی تھی, ایک روایت کے مطابق 57 سال,
3 माह और 2 दिन थी, 57 ऐसी आपकी उम्र थी। आपके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। इस किताब में एक रिवायत ला रही है, 4 बेटे थे जिनमें अली ज़ैनुल आबिदीन बच गए। तारीख़ तबरी में लिखा है कि तमाम शहदा 3 दिन तक मैदान करबला में पड़े रहे। जब कत्ल हुआ, जब शहादत हो गई तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक के साथ आपके रफ़ा के मुबारक अजसाद भी करबला के मैदान में उसी हालत में रहे। उसके बाद कबीले बनु असद के लोगों ने आकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया और हज़रत अली अकबर बिन इमाम हुसैन को उनकी पायती में दफन किया। बाकी शहदा को 100 शहीदों को एक साथ एक जगह दफन कर दिया। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन की ज़िंदगी में चंद साल पहले बहादुरी के दौरान दिखाकर शहीद हो गए थे। उनको अलग-अलग जगह सड़क के किनारे दफन किया गया। हज़रत अब्बास कुछ फासले पर, थोड़े गैप से अलग जगह दफन है। इमाम हुसैन की दरगाह से कुछ फासले पर हज़रत अब्बास की दरगाह है और इमाम हुसैन की बारगाह अक़दस में बकिया शहदा के मज़ारात हैं। फरमाते हैं कि वो इमाम हुसैन के महबूब तरीन भाई थे और उनकी फौज के अलम बरदार थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भाइयों में से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत मंजूर नज़र थे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के, वो शहीद हुए और इमाम हुसैन की फौज के अलम बरदार भी थे। जब हज़रत अब्बास शहीद हुए तो इमाम हुसैन ने उस वक्त फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। कई लोग शहीद होते गए, एक बात ही करे, मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे। जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई है और मुझे ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसे आप अंदाज़ा लगाइए कि इमाम हुसैन को हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किस हद तक मोहब्बत थी। फरमाते हैं कि मेरी कमर टूट गई, अब मुझे ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही। क्या मोहब्बत होगी कि जब दुनिया में वो नहीं रहे तो मुझे फिर कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही। इतना बड़ा इरशाद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास के बारे में इरशाद फरमाया। और क्या मुक़ामत हुई हज़रत अब्बास के, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। इमाम हुसैन जिनके बारे में ऐसा इरशाद फरमाए, उनकी रूहानी तरक्कियाँ क्या हुई होंगी, उनके आला मरातिब क्या हुए होंगे। अल-ग़र्ज़ तमाम अहले बैत इकबाल की चल बसे सिवाय ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन के जो खैमे में मरीज़ थे। इमाम हुसैन ने खिलाफत और इमामत की अमानत उनके सुपुर्द की और जान जहाँ परवर के हवाले कर दी। कि अल्लाह ताला के दुल्हन का निज़ाम है। एक इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन बीमार होने की वजह से खैमे में रह गए और उनके ज़रिए से इमामत का फैज़ जारी हुआ और उनके ज़रिए से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की पाक मुबारक मुक़द्दस बाबरकत नस्ल आज पूरी दुनिया में मौजूद है। ये अल्लाह ताला के दुल्हन का निज़ाम है। सुनाते और फिर उन्हीं के औलाद में कैसे कैसे अकाबिर पैदा हुए, अगर लिस्ट अगर आप बनाकर देखेंगे ना, अगर अली ज़ैनुल आबिदीन उस दिन शहीद हो गए होते तो तारीख़ इस्लाम ऐसे अकाबिरीन से महरूम हो जाती कि आज इस्लाम की तारीख़ एक अलग अंदाज में होती और ख़ुद हमारी सरज़मीन हिंदुस्तान हज़रत ख़वाजा गरीब से महरूम हो जाती। क्या बचता है हिंदुस्तान में फिर? तो मतलब ये कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद मुबारक को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बाकी रखना चाहा तो एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बीमार किया। उनके ज़रिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत, आपकी अमानत और आपकी इमामत दुनिया में उसका फैज़ जारी हुआ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम के बेटों में से मोहम्मद हनीफा और उमर उस वक्त इमाम हुसैन के साथ ना थे, जिंदा रह गए। अब हज़रत अली के बेटों में सब शहीद हो गए, क्या तो 2 बाकी रह गए ऊपर, एक मोहम्मद बिन हनीफा और दूसरे उमर। ये 2 कैसे बच गए? इत्तेफाक से साथ थे सामने गए, वरना वो सामने होते तो वो भी अपनी जान इमाम हुसैन पर से निछावर कर देते। वहाँ मौजूद नहीं थे, इस वास्ते बाकी रह गए। हज़रत मोहम्मद हनीफा और उमर जिंदा रहने के बावजूद शहीद नहीं हो सके करबला के मैदान में, क्योंकि वो लोग वहाँ सामने नहीं थे। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज सैयद मोहम्मद गैसुद्दीन दराज रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं मुज्तहिदान उम्मत मोहम्मदी पर हैरान हूँ कि उम्मत के लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को बेगुनाह कत्ल कर दिया, फिर भी उनकी मुसलमानी बाकी रह गई। अब ये मुसलमान थे नहीं थे जो बहस करते हैं। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यज़ीद को मुसलमान बोलना क्या नहीं बोलना बल्कि बहस है, आलिमों में मतलब स्कॉलर्स में एक बहस है, यज़ीद को मुसलमान बोलना क्या नहीं बोलना। अब वो अकल की तरफ में बोलने वाले बोलते हैं, मगर इश्क के अंदाज में बोलने वाले, मोहब्बत की ज़बान बोलने वाले कैसा बोलते हैं आप देखिए। एक ज़बान अकल की होती है, एक ज़बान मोहब्बत की होती है। ख्वाजा हज़रत बंदा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं, मैं मुज्तहिदान उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैरान हूँ। मतलब सब आलिमों की बात नहीं है, जो उलमा अहले बैत की मोहब्बत से महरूम है उनके बारे में फरमाते हैं कि वो अंडरस्टूड है, वो पूरे आलिमों को बोलने नहीं बोल सकते आप, हर बात हर वक्त बोली नहीं जाती, कई बातें अंडरस्टूड होती हैं। मैं मुज्तहिदान उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैरान हूँ, तो पूरे आलिमों को बोलती है नहीं समझना। जो उलमा अहले बैत की मोहब्बत से महरूम थे उनके बारे में फरमाते हैं, मैं मुज्तहिदान उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं मुज्तहिदान उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैरान हूँ कि उम्मत के लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को बेगुनाह कत्ल कर दिया। बेगुनाह तो हम मुसलमान को कत्ल नहीं करते, रसूलुल्लाह के बेटों को बेगुनाह कत्ल कर दिया, फिर भी उनकी मुसलमानी बाकी रह गई। यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, यक़तुलूना नबीना बिग़ैरिल हक़, नबियों को बगैर गुनाह के उन्होंने कत्ल किया यहूदियों ने। अब यहाँ पर नबी वालों को उन्होंने बेगुनाह कत्ल किया, फिर भी उनकी मुसलमानी बाकी रह गई।
उसके बाद फरमाते हैं हज़रत मौलाना फरमाते हैं हमारे खाजगान चिश्त के मंसूबात में अभी सब सिलसिला वाले जो तालीमात हैं खाजगान चिश्त का हवाला एक बार उनको लिखने वाले चिश्ती होने की वजह से किताब लिखने वाले चिश्ती हैं तो खाजगान चिश्त का हवाला अब सब सिलसिलों की तालीम देखिए कि सिलसिलों के जो अंदाज हैं तरबियत के जो अंदाज हैं वज़ाइफ वगैरह के जो अंदाज हैं तरबियत के जो अंदाज है उसमें फ़र्क है बुनियादी तालीमात में कोई फ़र्क नहीं है सब सिलसिले एक हैं बुनियादी एतबार से तो फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा बंदरनामा फरमाते हैं कि हमारे खाजगान चिश्त के मंसूबात में अक्सर जगह हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर और दीगर खाजगान ने भी यही फरमाया है कि ऐ काफिरों तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंदान को बेगुनाह क्यों कत्ल किया। हज़रत बंदरनामा फरमाते हमारे खाजगान ने तो काफिरों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इनके लिए और कैसे खाजगान को भी किसी बुरे को बुरा नहीं बोलना तालीम उनके पास वो लोग कहते हैं ऐ काफिरों तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंदान को बेगुनाह कत्ल क्यों किया। आखिर कौन से ख्वाजा बोले तो नाम लेकर फरमाते ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने मलफूजात में और दीगर खाजागान फरमाते हैं ये नहीं बोलते है बेदीनों है गुमराह बिदनी है काफिरों तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंदान को क्यों बेगुनाह कत्ल किया। अब और एक रेफरेंस बनाने वाले वाला वो भी चिश्तिया से बहुत मशहूर मारूफ बुजुर्ग हैं हज़रत मखदूम जहानिया शेख जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब खज़ाने जलाली के 17वें बाब में लिखते हैं हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह सादात बुखारा के इज्जत शेख जलालुद्दीन सुरख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मज़ार नंबर गालिबन पाकिस्तान में जियारत का है खास वहाँ में तो शेख जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब खज़ाने जलाली के 17th चैप्टर में लिखते हैं कि सलातीन बनी उमैया ने फर्जंदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया। हज़रत अली पर इमाम हसन पर इमाम हुसैन पर लानत भेजते थे रसूलुल्लाह के अहले बैत पर किस्म के मज़ालिम ढाते थे बस मैं उनको दुश्मन जानता हूँ और उनको मुसलमान नहीं कहता बल्कि मुनाफिकों में शुमार करता हूँ। हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उनको मुसलमान नहीं मानता बल्कि मैं उनको मुनाफिक मानता। मुसलमान क्यों नहीं मानते हज़रत वो तो कलमा पढ़ते थे ना उसको इसको मुनाफिक बोलते हैं सामने से कलमा पढ़ता पीछे से काफिरों का काम करता हूँ पीछे से काफिर होता है। हज़रत ये तो नहीं इस तरह इज्जत करे हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यानी मतलब ये कि कलमा पढ़े तो काफिर कैसा बनना भी तो बात आती और मैं ये क्यों बोल रही तुम के वही कलमा पढ़ने वालों में मुनाफिकीन भी तो थे पीछे से काफिर थे सामने से कलमा पढ़ते थे। हज़रत जलालुद्दीन बुखारी फरमाते हैं मैं उनको मुसलमान नहीं जानता हूँ उनको दुश्मन जानता हूँ बल्कि मैं तो उनको मुनाफिकीन में शुमार करता हूँ। मुनाफिकीन थे मुनाफिक किसको बोलते मालूम आपको चार बोले तो 8 बोले एक ही बात है काफिर बोलना मुनाफिक बोलना एक ही बात है काफिर बोले तो भी काफिर मुनाफिक बोले तो भी मुनाफिक को तो क्या एक अलग मर्तबा है समझेगा इधर मुसलमान इधर काफिर बीच में मुनाफिक ऐसा कुछ अलग है समझे मर्तबे दो ही या तो मुसलमान या तो काफिर फिर मुनाफिक क्या है 70% काफिर होता है मुनाफिक 70% काफिर ही होता है लफ्ज़ ऐसा इस बात से बोलते हैं उन्हें काफिर होते हैं झूठ बोलता सामने से बीच में अलग मर्तबा होती है वो मुनाफिक तो काफिर ही। हज़रत जलालुद्दीन बुखारी फरमाते हैं कि मैं तो खातिरीन इमाम हुसैन को मुनाफिक मानता हूँ। अल-ग़र्ज़ खज़ाने जलाली में बहुत चीज़ें मुफ़स्सल दर्ज हैं लेकिन इस मुख्तसर सी किताब में इनकी गुंजाइश नहीं है वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खज़ाने जलाली में अगर आप देखेंगे तो इस पर बहुत कुछ काम फरसाई की गई है और बहुत कीमती आरा और बहुत कीमती नज़रियात पेश किए हैं लेकिन हमारी किताब जो मुख्तसर किताब है इस मुख्तसर सी किताब में अफसोस करते हैं कि इस किताब में हम सब तफसील नहीं ला सकते क्योंकि हमारा जो पैटर्न है जो हमारा तरीका है मुख्तसर हालत में एक ही जिक्र को जमा करना है। बहरहाल गिरामी ये जो मुख्तसर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का जिक्र हुआ इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने हक़ और सदाक़त के लिए किस तरह अपने आप को कुर्बान किया और वो जो इमाम हुसैन का इरशाद है बंदगी का कमाल ये है कि आदमी अपने अख्तियार को तर्क कर दे अपने आप को ना देखे। इमाम हुसैन ने अपने खून का आखिरी खतरा बहाकर इस बात को साबित कर दिया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद शुर्बे दवाम यानी हमेशा की शराब में मुब्तला हो गया। ये लानत यजीद पर दुनिया में पहले से शराबी था और ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। क्यों? सदा देने के कई तरीके हैं। सदा देने का एक तरीका क्या है अल्लाह ताला के भगवान के कसम से सदा देना पड़े तो खाली गजल आ गया तो तूफान में मर गया जल गया आग लग गई कुछ तो भी खतर हो गया उसका तो समझते अजाब है। आपको मालूम होना चाहिए अजाबों में सबसे खतरनाक जो अजाब होता है किसी को गुमराह कर देना होता है किसी को बेराह छोड़ देना भी 100 सजाओं की सजा